ماں نے خوف زدہ نظروں سے ان سبز آنکھوں میں دیکھا جن کی پلکیں نہ جانے کس احساس کے تحت یوں لرز رہی تھی۔ یہ آنکھیں بھی کچھ الگ سی ہی لگی اس کو اس لمحے۔ دوسری طرف سہراب بھی اپنی بدلتی کیفیت سے یکسر انجان، اس کی ہتھیلیوں کی نرماہٹ اور گرمی اپنے اندر تک سرحد سے اترتے محسوس کر رہا تھا۔ حکمہ کی تیز چلتی سانسیں اس کو بے خود کرنے لگی۔ وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں اپنی سانسیں کھینچتا اس کو دیکھتے ہونٹوں پر زبان پھیٹ گیا، جو سر اٹھائے خوفزدہ نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے وجود کچھ انچ کے فاصلے پر تھے ایک دوسرے سے۔ سر اس کی خوفزدہ سی خوبصورت آواز نے دونوں کے درمیان چلتے سکوت کو توڑا۔ وہ اس کی سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتا بولا، فزیکلی ٹچ ایکسٹریم انزائٹی اور سٹریس کے دوران بہت مفید ہوتا ہے، تم پریشان نہ ہو، لفٹ کچھ لمحوں میں ہی چل جائے گی۔ اس نے نرمی سے حکمہ کا سرخ چہرہ دیکھتے کہا۔ حکمہ نے گہری سانسیں لیتے سر کو اسبات میں ہلکی جنبش دی۔ دل و دماغ کی جو حالت تھی اس دوران سہراب کا سرد مگر پرسکون سا لمس اس کے لیے ایک نعمت ہی ثابت ہوا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت سخت کرتی اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ اس کی گرم سانسیں پہلے سہراب کو دیوانہ کر رہی تھی کہ اب یہ نزدیکی بے خود ہوتی نظروں سے اس نے حکمہ کے جھکے سر کو دیکھا۔ سر لفٹ چل جائے گی نہ کچھ دیر میں۔ حکمہ کی مدھم آواز اس کو اپنے دل پر پڑتی محسوس ہوئی اور بہکنے لگا تھا۔ اب سہراب طالب، وہ سہراب طالب جس کی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکیاں خود نزدیک آتی تھی مگر وہ سب کو خود سے دور کر دیتا، ابھی اسی لمحے وہ حکمہ کو خود سے دور نہ کر پایا، بلکہ ان نزدیکیوں کو بڑھانے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ جو قربتیں اس کو عجیب ہی وقت کا ضیاع لگتی وہ اس لڑکی کی سنگت میں ایک حسین خواب لگ رہی تھی۔ وہ نے سر زدہ نیچے جھکا کر حکمہ کے وجود سے اٹھتی بنی بنی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، ابھی چل جائے گی لفٹ، بڑی خمار آلودہ آواز میں کہا گیا۔ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً اس کی آواز میں تیرتے جذبات کو سن کر بے ہوش تو ہو ہی چکی ہوتی۔ اچانک ٹک کی آواز آئی اور لفٹ واپس چلنے لگی۔ سہراب فوراً خواب سے بیدار ہوا اور اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہلکے سے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور ہلکے ہلکے اپنے ہاتھ بھی اس کی نرم گرفت سے نکالتے اس کی کمر پر رکھ دیے اور اس کی پشت دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ دیکھو لفٹ چل گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ نرمی سے اس کو دیکھتے بولا، جبکہ حکمہ شاید اب بھی خوف کے زیر اثر تھی، اس کی بات سن نہ سکی۔ سہراب اب پریشان ہوا، حکمہ بے حد پریشانی سے اس کو پکارتی۔ سہراب نے اس کو کندھوں سے تھاما اور سیدھا کیا۔ حکمہ نے سر اٹھاتے اپنے خوفزدہ آنسوں سے لبالب آنکھوں سے ان سبز آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت اس کے لیے فکر کا سمندر ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ جی، وہ اپنے اندر ہمت جمع کرتی صرف اتنا ہی بول سکی۔ سہراب نے ایک ہاتھ اس کی پشت سے ہٹا کر اس کی آنکھوں کے گلے کنارے صاف کیے۔ دیکھو ہم پہنچ گئے، اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹن کی آواز سے حکمہ نے لفٹ کا کھلتا دروازہ دیکھا اور پھر اس کے مسکراتے چہرے کو۔ اسے دنیا کی دلکش مسکراہٹ لگی تھی۔ اس کو سہراب کی اس وقت شاید جان بچ جانے کی خوشی میں یا پھر واقعی اتنی ہی دلکش تھی۔ سہراب فوراً اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنا گیا۔ حکمہ تیز قدم اٹھاتی آفس میں آئی اور لمبی سانسیں لینے لگی۔ سہراب مضبوط قدم اٹھاتا ڈسپینسر کی جانب بڑھا اور ٹھنڈا پانی کا گلاس بھرتے حکمہ کی جانب چلایا اور اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ وہ سر پر رکھی ریوالونگ چیئر گھسی کا اس پر بیٹھ گئی اور پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کرتے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا تناسب بحال کر کے اس نے سامنے رکھی کرسی کو دیکھا۔ یہ تو وہی کرسی تھی۔ وہ حد درجہ پریشان ہوتی واپس کھڑی ہوئی۔ کیا ہم اب بھی 10th فلور پر ہی ہیں؟ اس نے حیران نظروں سے چیئر پر بیٹھے سہراب کو دیکھا جو اس کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اپنے ارد گرد غور کریں، اس کی گمبھیر آواز پر حکمہ مڑی اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ سب ویسا ہی تھا لیکن جو 10th فلور کے آفس میں حامیہ تھی وہ یہاں نہ نظر آئی اسے۔ 1st فلور آفس ہے یہ میرا۔ اس کے ماتھے پر بنتے لکیروں کے جال کو دیکھ سہراب نے خود بتا دیا۔ اوہ صحیح، تھینک یو سو مچ سر، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں شاید لفٹ میں مر ہی چکی ہوتی۔ جب حکمہ کو ہوش آیا تو کچھ دیر پہلے اس کی قربت میں گزرے لمحے یاد کرتے اس کا ماتھا ایک بار پھر پسینے کی بوندوں سے چمک گیا۔ وہ اس کے اونچے لمبے وجود کو پوری چیئر پر
پھیلا دیکھ عجیب جھجک سی محسوس کرتی نظر جھکا گئی۔ سہراب اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں مس حکمہ، اب آپ جا سکتی ہیں، بے تاثر آواز میں کہا گیا۔ حکمہ نے سر اٹھا کر اس عجیب سے شخص کو حیران ہوتے دیکھا جو اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اب اوکے، گڈ ایوننگ سر، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، تیز قدم اٹھاتی آفس سے باہر نکل آئی۔ سہراب کی نظروں نے اس کا پیچھا آخر تک کیا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلی تو ذہن عجیب سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر اس کو ایجنسی جا کر یہ خوشخبری بھی دینی تھی، مگر وہ خود میں اتنی ہمت نہ محسوس کر پائی کہ اب بھی جائے اور ان سب کو گڈ نیوز دے۔ حکمہ نے ٹیکسی کے انتظار میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے سے اس کو ایک ٹیکسی آتی نظر آئی جس میں سے فرشتے اتری تھی۔ ہے دوست، کیا بنا ہوگی نہ کلیئر، وہ تیز آواز میں چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ حکمہ اس کی بےتابی دیکھ بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں ہوگی الحمدللہ، حکمہ نے دھیمی آواز میں کہتے اس کی طرف دیکھا جو اس کی بات سن کر فوراً اس کو خود میں بھیج لیا۔ ہے حکمہ، آئی ایم سو ہیپی فار یو، وہ پرمسرت آواز میں بولی۔ حکمہ نے سکون سے آنکھیں موندے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا لیا۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، ہوگی رجسٹریشن، کب جا رہی ہو آپ؟ مسسپی فوٹوگرافر صاحبہ، حکمہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے بولی۔ ہاں، دعا کرو نا میں بن جاؤں فرسٹ پاکستانی فیمیل وائلڈ لائف فوٹوگرافر، کتنا مزہ آئے گا نا۔ اف، تھک گئی ہوں میں ان کتے بلی اور پرندوں کی پکچرز لیتے لیتے۔ دعا کرو میری پیاری بہن، نیک لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ویسے پیر کو نکلیں گے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ تم بھی تو نیک ہو نا، تم بھی دعا کرنا اپنے لیے اور میرے لیے بھی۔ میرا بھی فرسٹ ڈے ہوگا پرسوں نیو آفس میں۔ حکمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ جو اپنی لمبی شہد رنگ بالوں کی پونی سے نکلتے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ میری دعائیں میرے حق میں کہاں قبول ہوتی ہیں حکمہ، خیر جانے دو۔ وہ اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ حکمہ نے ہونٹ بھینج کر اس کو دیکھا۔ فرشتے، اتنی نا امیدی کی باتیں کرنا کفر ہے یار، بھلا کون سی ایسی دعا ہے جو قبولیت کے مرتبے پر نہیں ہے تمہاری؟ شکر کیا کرو میری دوست، جو چاہ رہی ہو وہ مل رہا ہے اور جو نہیں ملا اس میں یقیناً بہتری ہی ہوگی۔ حکمہ نے دھیمی آواز میں اس کو سمجھایا۔ فرشتے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب آپ کی اجازت ہو اگر مولانی صاحبہ تو ہم اسٹار بکس چلیں، اچھی سی گرم گرم کافی ہی پلا دو اس خوشی میں۔ جی جی ضرور، آپ مجھے پلانا میں آپ کو۔ حکمہ نے مزے سے کہا۔ فرشتے نے فوراً اپنا دل پکڑا تھا۔ کیسی بری دوست ہے، اپنی بے روزگار دوست کے جیب خالی کروانا چاہ رہی ہے، توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے سامنے سے آتی ٹیکسی کو روکا۔ بے روزگار، وہ جو معصوم بچوں کو آن لائن پڑھا کر اتنے ڈالرز لے رہی ہو، اس کا کیا؟ بیچارے ان کے ماں باپ پر ہی ترس آتا ہے مجھے، اتنے مجبور ہیں کہ اس جریل کے ہاتھوں اپنے بچوں کا مستقبل تباہ، میرا مطلب مستقبل بنا رہے۔ حکمہ نے اپنی ہنسی دباتے فرشتے کو کہا جو صحیح ہونہار نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ بیٹا ذرا نہ پوچھ لینا ان کے والدین سے، وہ تمہیں بتائیں گے کتنی اچھی استاد ہوں میں۔ میرے بچے تو ضد کرتے ہیں، مس پلیز لمبی کلاس کر دیں، وہ بڑے فخر سے بولی۔ انگریز ٹیکسی ڈرائیور ان دونوں کی تیز کینچی کی طرح چلتی زبان پر مسکرانے لگا کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اردو جو بول رہی تھی وہ۔ فرشتے نے اس کو گھر سے قریب والے اسٹار بکس جانے کا کہا اور اب آرام سے بیٹھ گئی۔ ہاں، کیونکہ تم ان بچوں کو پڑھاتی کم ہو، ان کے ساتھ کھیلتی زیادہ ہونا فرشتے بیوی، حکمہ نے کہا اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس پڑی۔ دل تو چاہ رہا ہے اتنی زور سے نوچ لوں تمہارے اس بات پر، مگر کیا کروں، رحم دل ہونا، تمہاری اس نازک سی حالت پر رحم آ جاتا ہے۔ فرشتے نے اس کا کندھا زور زور سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حکمہ کو ایک بار پھر اپنی کچھ دیر قبل کی حالت اور پھر وہ نہ سمجھ میں آنے والا شخص یاد آ گیا۔ مجھے نا تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، انٹرویو کے متعلق، گھر چلتے ہیں بس جلدی سے، کافی کے بعد۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ منڈے سے ہم دونوں اپنے خواب کی جانب پہلا قدم بڑھا دیں گے، فرشتے نے چمکتی آنکھوں سے کہا جو دن کی روشنی میں اس وقت کانچ جیسی لگ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں جھانکتے حکمہ کی آنکھوں کے سامنے چھم سے وہ سبز آنکھیں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ان کی منزل آ گئی۔ ٹیکسی کے رکنے پر دونوں اپنی خیالی دنیا سے باہر آئے اور ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹار بکس کی جانب بڑھ چل دی۔ وہ دونوں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ فرشتے اپنا سارا فوٹوگرافی کا سامان سامنے پھیلائے بڑی مہارت سے ان سب کو صاف کر رہی تھی، جبکہ حکمہ اپنے ہونٹ کاٹتی لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی جلتی اسکرین کو گو رہی تھی۔ فزیکل ٹچ ایکسٹریم اینزائٹی اور اسٹریس کے دوران بہت مفید ہوتا ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی نرم مگر باری آواز گونجی۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ پر گوگل کھول کر جلدی سے سرچ انجن میں کچھ ٹائپ کیا۔ سامنے ہی اسکرین پر لکھا آیا۔ وہ مزید نیچے تک سکرول کرتی پوری ریسرچ پڑھنے لگی، جس کو پڑھ کر اسے اندازہ ہوا کہ سہراب صحیح کہہ رہا تھا۔ تبھی میں کہوں مجھے اس عجیب سے انسان کا لمس اتنا بھلا کیوں لگ رہا تھا اس وقت۔ ویسے آنکھیں کتنی پیاری ہیں نثار کی۔ اس کی چمکتی آنکھیں یاد کرتے حکمہ ہولے سے مسکرا دی۔ یہ چیز فرشتے نے اپنے کیمرے کو چیک کرنے کی خاطر اس میں قید کی۔ واہ واہ واہ! فرشتے نے کیمرے کی اسکرین پر حکمہ کی چمکتی تصویر دیکھی، جس میں سیاہ گھنگھریالے بال ایک کندھے پر پھیلے تھے، باقی پشت پر بکھرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان اور صاف رنگت لیپ ٹاپ کی روشنی کے سبب چمک رہی تھی۔ اس کی تیز آواز پر حکمہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کچھ آپ کے حسن کا کمال ہے، کچھ ہمارے فن کا بھی ہنر ہے فرشتے کیمرہ اس کی حیران نظروں کے سامنے کرتے بولی۔ اللہ فرشتے، میں اپنے خیال میں تھی اور تم نے پکچر لے لی، میری بڑی تیز ہو تم۔ حکمہ تصویر دیکھتے بولی، جو واقعی خوبصورت آئی تھی۔ ویسے خیالوں میں کون تھا جس کو سوچتے یوں مسکرا رہی تھی آپ؟ اس نے تجسس سے حکمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، باس۔ حکمہ نے دھیرے سے کہا۔ فرشتے نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا اور چلتی ہوئی اس تک آئی۔ کیا باس؟ کون باس؟ سب بتاؤ جلدی جلدی، اپنے چکروں میں تمہاری باتیں تو بھول ہی گئی۔ فرشتے اس کے بیر پر بیٹھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے میرا باس کون ہے؟ اس دن والا شخص، سہراب طالب، سبز آنکھوں والا۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر آنکھیں سکڑی، اس کا بتایا ہوا نام یاد کیا۔ سبز آنکھوں والی بات سن کر اس کو تمام واقعہ یاد آ گیا، وہ پر اسرار آنکھوں والا۔ فرشتے نے سوالیہ انداز میں کہتے حکمہ سے تائید دینا چاہی۔ اس نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور اس کے بعد آج رونما ہونے والے تمام واقعات شروع سے لے کر آخر تک اس کو بتانے لگی۔ فرشتے آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن رہی تھی۔ حکمہ اپنی پوری بات مکمل کرنے کے بعد اس کو دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فزیکل ٹچ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ابھی گوگل کیا میں نے اور اس لمحے محسوس بھی کیا تھا۔ حکمہ نے فوراً اس کی بات کی نفی کرتے کہا۔ فرشتے اس کا جواب سنتی پرسکون ہو کر اٹھتی واپس اپنے بیڈ پر آئی۔ پھر تو میں احسان مند ہوں سہراب طالب کی، میری اتنی پیاری دوست کی جان بچا لی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حکمہ بھی مطمئن ہوتے مسکرا دی، جانتی نہیں تھی کہ یہی شخص اس کی زندگی اجیرن کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ کاؤچ پر لیٹا تھا، سر گرینڈپا کی گود میں رکھا ہوا تھا، جو اس کے ماتھے پر قالون کی مالش کر رہے تھے۔ یہ ایک ترکش ریمڈائی ہے۔ جب کسی کو سر میں درد ہو تو ایک محسوس قسم کا خوشبودار قالون سے ماتھے پر مساج کرتے ہیں، جس کی خوشبو اور تاثیر کے سبب اعصابی سکون حاصل ہوتا ہے، جس کی ضرورت سہراب کو اس وقت شدید تھی۔ کیوں اتنا تھکاتے ہو خود کو جو پھر تمہیں اس سب کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا؟ وہ ہلکی انگلیوں سے اس کے کشادہ سفید پیشانی سے ہلاتے اسے پوچھ بیٹھے، جو اپنے پیٹ پر بیٹھے برونوں کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا کروں پھر؟ اپنا کام چھوڑ دوں کیا گرینڈپا؟ آنکھیں بند کیے ہوئے سوال کیا گیا۔ مراد صاحب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ کام نہیں چھوڑ، بس اپنا خیال رکھا کرو، کچھ تھک جاتے ہو اتنا، وہ محبت سے بولے۔ سہراب ان کی بات سنتا مسکرا دیا۔ آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے؟ وہ باری مسکراتی آواز میں بولا۔ برا ہو گیا ہوں اب میں بیٹا، ایسا کرو کسی کو لے آؤ جو تمہارا خیال مجھ سے اچھا کر سکے۔ ان کی بات سن کر سہراب کے ہونٹوں پر بکھرا تبسم فوراً غائب ہوا۔ آنکھوں کے آگے لمحوں میں کسی کی سیاہ خوف سے لبریز آنکھیں آئی تھی۔ میرا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا گرینڈپا، وہ کوئی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، آپ ریٹائرڈ جنرل مراد علی خان، وہ سنجیدگی سے کہتا، اپنے سر کے درد کا باعث بننے والے خیالات کو جھٹکتا۔
ان کے ہاتھوں کو تھام کر اٹھ بیٹھا، اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ گود میں سویا برونو اس کی حرکت کرنے بعد سوتے سے اٹھ نہ جائے۔ شادی کر لو طالب، کب تک یوں ہی اکیلی زندگی گزارو گے؟ 30 سال کے ہو گئے ہو تم بیٹا۔ مراد علی خان نے نرمی سے اس کو سمجھانا چاہا، جو لب بینچے برونو کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کو دیکھتے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ گرینڈ پا، میں شادی کر کے بابا والی غلطی نہیں کر سکتا۔ خوش ہوں میں اپنی زندگی میں، آپ فالتو کی چیزوں پر فورس نہ کیا کریں مجھے پلیز، وہ قطع لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ برونو کو گود سے اتار کر کوچ پر لٹا دیا تھا۔ تمہارے باپ نے جو غلطی کی نا، اس کا ہی نتیجہ ہو تم بھی، سوچ سمجھ کر بولا کرو کیا کہہ رہے ہو، وہ طیش میں آتے بولے۔ سہراب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا غصہ نہ کرے، شوگر لیول بڑھ جائے گا آپ کا۔ مزے سے بولتے اوپن کچن کی جانب بڑھ گیا۔ مراد صاحب نے غصے سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ میں سنجیدہ ہوں طالب، کیوں تم نہیں کرتے شادی؟ ضروری تو نہیں جو حادثہ تمہارے باپ کے ساتھ پیش آیا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر بولے، مگر اس بار لہجے کو طرح سطر رکھا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں جنرل صاحب، اور بالکل بھی ضرورت نہیں کہ میرے اور میری بیوی کے ساتھ وہی جو بابا اور امی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن شادی کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ وہ اپنے گرینڈ پا کو جنرل عموماً جب بہت اچھے موڈ میں ہوتا تھا تب ہی کہا کرتا۔ تمہارے پارٹنر نے بھی تو کر لیا نکاح، کتنا ماں کا فرما بردار بیٹا ہے، فردان، اور ایک تم ہو۔ اور ہٹاؤ منہ سے دودھ، انسانوں کی طرح گلاس میں نکال کر پیو۔ سہراب ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا پورا دودھ ختم کر کے خالی باکس ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ تھوڑا سا تھا تبھی منہ لگا لیا۔ جنرل صاحب معافی، اور فردان فرما بردار نہیں بیوقوف ہے، مگر میں نہیں، زندگی میں کبھی محبت کی گنجائش نکل گئی جو یقیناً ناممکن ہے، مگر ایک معجزاتی طور پر ایسا ہو گیا تو ہی شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ اوکے گرینڈ پا، وہ دھیمی باری آواز میں ان سے کہتا، ان کا گال تھپتھپا کر شیشے کے رہنے زینے کے جانب بڑھ گیا۔ تمہیں سمجھانا تو بینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ان کی جلی ہوئی آواز سن کر سہراب نے فوراً اپنے لب بینچ کا آنے والی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بینس ہاں گرینڈ پا، وہ اپنی محسوس آواز میں بولا، بیچ میں فاصلہ ہونے کے باعث وہ اس کی بات نہ سن سکے۔ آپ کیا فرما رہی ہو؟ زور سے بولنا، ذرا غصے سے وہ اونچی آواز میں کہہ گئے۔ بینسا گرینڈ پا، محاورے میں میرے لیے بینسا استعمال کرے۔ وہ بھی قدرے اونچی آواز میں بولا، ہاں ہاں صحیح کہا تم نے، جنگلی بینسے۔ ان کی بات سن کر بے ساختہ سہراب کا جاندار کہکا فضا میں گونجا۔ سونے جا رہا ہوں، آپ بھی سو جائیے اب، سونے سے پہلے میرے بیٹے کو کھانا دے دیجیے گا، اپنے بیٹے کا خیال کر لو، ماں لے آؤ اس کے لیے۔ ان کی بات سن کر سیڑھیوں پر اٹھتے اس کے قدم فوراً تھم گئے۔ آنکھوں کے آگے کسی کا پنک حجاب کے حالے میں پسینے سے بھیگا چمکتا چہرہ آ گیا۔ پہلے آنکھیں اور اب چہرہ، کیا مصیبت ہے؟ وہ خود کو سرزنش کرتا گرینڈ پا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹک اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاید سونے سے سب بھول جائے، نیند بھی تو شدید آ رہی تھی اس کو اس وقت، لیکن یہ محض اس کی ہم خیالی ہی تھی۔ یار آپ ہی اللہ کو مانے، بجھائیں اپنی یہ اگربتیاں یار۔ فرشتے کی صبح فجر کے بعد 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ مسیسپی کی اس لمحے وہ امنہ کے سامنے کھڑی ان کے دم درود خود پر پڑوا رہی تھی۔ پیچھے کھڑے حکمہ اور ہارون مزے سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ تم چپ رہو فرشتے، ایک تو اتنی دور جا رہی ہو، اوپر سے میں کیا دم بھی نہ کروں تم پر، تمہیں نہیں پتہ تم بیٹا یہ تمہیں ہر قسم کی بری بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس کے معصوم سے خوبصورت چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر چوم گئی۔ آپی جان، آپ کی اگربتی کا دھواں مجھے محفوظ نہیں رکھے گا، میرے اللہ رکھے گا مجھے محفوظ، جو ہر لمحے میرے ساتھ ہے۔ اس نے بہن کو محبت سے دیکھتے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ اچھا لو بجھا دی، بس چلو منہ باندھ کر کے کھڑی ہو، میں آیت الکرسی پڑھوں۔ اس نے منہ میں تھامی اگربتی بجھا کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے۔ امنہ کی حالت اس وقت در حقیقت غیر ہو رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بہن پہلی بار یوں دور جا رہی تھی ان سے، خوب تو جائزہ انہوں نے دل ہی دل میں فردان کو بھی ملامت کیا، بھلا کیا ضرورت تھی بیوی کو یوں اتنی دور جانے کی اجازت دینے کی؟ اب ان کو کون سمجھاتا کہ نہ تو مسیسپی اتنا دور تھا اور نہ ہی ان کے فرشتے اتنی چھوٹی جب نکاح کر سکتی ہے تو اپنے خواب کیوں نہیں پورے کر سکتی؟ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی برات اور رخصتی کے لیے تو کچی عمر میں ہی بالغ تصور کر لی جاتی ہیں، پر اپنے جائز خواب پورے کرنے کے لیے نہیں۔ فرشتے اس سے ہی نکل کر کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے خداوند کو راضی اور اسلام میں پسندیدہ ٹھہرائے جانے والا عمل اس نے اپنے پورے دل سے انجام دیا، لیکن اب وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ فرشتے میری جان،
پلین میں بیٹھتے ہی میں ہمیں کال کرنا، اور جیسے ہی مسیسپی ٹیک آف ہوا تمہارا تو فوراً اطلاع دینا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آمنہ نے آج تک کرسی پر اس کے چہرے پر پھونکی۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر جلدی سے ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ پیاری آپی، صرف 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، آپ پھر بھی ٹینشن نہ لو، میں لمحے لمحے کی خبر دوں گی آپ سب کو۔ واٹس ایپ پر میرے ساتھ پورا سفر کرنا، ٹھیک؟ فرشتے نے زور سے ان کو خود میں بھیجا اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر حکمہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جس کی آنکھوں میں صاف نمی ظاہر تھی۔ ہائے میری جان! وہ اس کو خود سے لگا گئی۔ حکمہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنسو بہانے لگی۔ فرشتے نے ہولے سے مسکراتے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ ادھر آمنہ الگ دونوں کے دیکھتے رونا شروع ہو گئی۔ ہارون بیچارے ان روتی عورتوں کے درمیان سے ہی پھنس گئے۔ میں نے تم سے بھی روز کی رپورٹ لوں گی، پورے 2 ہفتے، صحیح ہے نا؟ ایک ایک بات مجھے واٹس ایپ نوٹ میں بتاؤ گی تم، اوکے نا؟ حکمہ نے اس کے کندھے پر سر اٹھا کر آنسو سے دھندلی ہوتی نظروں سے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے اس کی آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ان دونوں کو دیکھتے وہ خود بھی رو پڑی۔ اب مسیسپی جا رہی ہوں بہنوں، جنت میں نہیں، واپس نازل ہو جاؤں گی 2 ہفتے بعد آپ سب کے سروں پر۔ اب بس بھی کرو یار، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہارون نے فوراً اس کی بات پر اس کو ٹوکا۔ فرشتے بیٹا فالتو باتیں نہیں، چلو بس۔ اب ان دونوں کے آنسو کی ٹینکی کھل گئی ہے، اب یہ تمہارے مسیسپی پہنچنے تک رکے گی۔ وہ اس کا ہینڈ کیری آگے پکڑ کر گھسیٹتے گیراج کی جانب بڑھ گئے، کار باہر نکالنے کے لیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ہارون بھائی، آپ دونوں تو نہ جا رہی ہوں، یہ نہیں خوشی خوشی سے آپ کریں، ان کو رونے سے فرصت نہیں آپ کے۔ فرشتے نے بھی قدرے جنجلا کر کہا۔ دونوں نند باوج کے آنسو کو لمحوں میں بریک لگا۔ اچھا اچھا بس اب ہم خوش ہیں، تم بھی خوشی خوشی جاؤ، حکمہ نے فوراً کہا۔ فرشتے بے ساختہ کھل کر مسکرا دی۔ جان ہیں آپ دونوں میری۔ اس نے ایک ہاتھ آمنہ کے کندھے پر رکھا اور ایک حکمہ کے، اور دونوں کے گلے لگتے ایک ایک کر کے ان کے گال چومتے، جس کے جواب میں وہ دونوں مسکرا دی۔ فرشتے کو بے انتہا خوش دیکھا، وہ بھی خوش تھی۔ اب اس ہی لمحے ہارون کی کار کے ہارن کی آواز آئی۔ چلو چلو بھائی آگے، میں چلتی ہوں، آپ دونوں اپنا اور پریشے کا خیال رکھیے گا، اور تم رپورٹ دیتی رہنا۔ بیچ میں چند سٹاپ ایسے آئیں گے جہاں کچھ دن تک سگنل نہیں ہوں گے، میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دوں گی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کہ اللہ حافظ۔ ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتی جلدی ان کو اپنی بات سمجھانے لگی۔ اس کے بعد وہ گیٹ کی جانب بڑھی۔ گڈ لک حکمہ فار ٹوڈے، اس نے دروازے پر کھڑے ہوتے مڑ کر کہا۔ حکمہ نے مسکراتی نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ گڈ لک ٹو یو ٹو۔ فرشتے اس کی بات پر دل سے مسکراتے اپنے کندھے پر ٹنگے DSLR کے بیگ کا سٹرپ ٹھیک کیا اور ہارون بھائی کی جانب بڑھ گئی جو کار میں بیٹھے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ فرشتے بیٹا اپنے کوٹ کی جیبوں کا خیال رکھنا، سسٹم میں جانے کے دوران کسی سے بات چیت نہ کرنا، کوئی کچھ بھی دے آپ کو آپ نہیں لوگی، اوکے؟ ہارون اس کا بورڈنگ پاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس کو ہدایت دینے لگے۔ فرشتے ان کی ہدایت غور سے سن کر بات کے آخر میں سر کو تائید میں جنبش دی۔ خیال رکھنا، مسیسپی لینڈ کر کے انفارم کرنا فوراً، فی امان اللہ۔ اس کا ہینڈ کیری اس کے ہاتھ میں دیتے ہارون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ بھی خیال رکھیے گا، اپنا بھی اور باقی سب کا بھی، اللہ حافظ، اس نے مسکراتے ہوئے ان کو کہا اور لابی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ لائٹ براؤن لانگ کوٹ میں ملبوس، نیچے وائٹ ہائی نیک پہنے، گلے میں وائٹ مفلر ڈالا گیا، اسکائی بلو جینز اور براؤن لانگ بوٹس کے ہمراہ شہد رنگ بال اونچی پونی میں قید تھے، آگے سے کٹنگ ہوئے بالوں نے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ فرشتے ادھر ادھر نظر دوڑاتے دھیمی قدم بڑھا کر سسٹم پہنچ گئے، وہاں اس کی اور اس کے لاگیج کی چیکنگ بھی ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایروپلین میں اپنی سیٹ کا نمبر دیکھتی اپنا سامان رکھ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شکر ہوا کہ ایروپلین کی سیٹ ونڈو والی تھی اور اس کے برابر سیٹ پر ایک 12 سالہ بچی اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر یوں ہی سکون سے گزر گیا۔ جہاز لینڈ کرنے پر اس نے آنکھ کھولی اور اسپیکر پر ہوتے اناؤنسمنٹ سن کر اس نے بریک کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور ایروپلین موڈ سے ہٹا کر واٹس ایپ آن کیا۔ میں خیریت سے مسیسپی پہنچ گئی ہوں، جہاز لینڈ کر چکا ہے، اب میں اپنا لاگیج لینے جاؤں گی، آپ سب کو مسیسپی نیشنل میوزیم پر پہنچ کر پکچرز بھیجوں گی۔ اس نے واٹس ایپ فیملی چیٹ پر بھیجا اور موبائل واپس کوٹ کی جیب میں ڈال کر اپنا کیمرہ بیگ اٹھاتے سیٹ سے اٹھ گئی۔
پہلا اسٹاپ مسیسپی اسٹیٹ کا شہر جیکسن تھا۔ وہ اس وقت جیکسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تھی۔ شیشے کے کوریڈور سے گزرے تو اس نے ایئرپورٹ کے احاطے میں ہرا بھرا گھنا جنگل دیکھا جو حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ چلا جی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہاں صرف رینگنے والے جانور ہی ہوں گے، لیکن مینگرووز ایک قسم کا درخت ہے نا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوتی سوچ گئی اور جلدی سے موبائل نکالتے اپنے پیروں کے چلتے ہوئے اور سائڈ پر چلتے منظر کی ویڈیو موبائل میں کیپچر کی اور فیملی گروپ پر بھیج دی۔ اس کے بعد فرشتے نے اپنا لاگیج لیا اور اپنے پاسپورٹ پر مسیسپی انٹرنیشنل کا اسٹیمپ لگوا کر وہ مسکراتی ہوئی ایئرپورٹ کے باہر آ گئی، جہاں ارائیول پیسنجر کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود تھی۔ ان میں سے ایک وین کے نزدیک پہنچ کر فرشتے نے وین ڈرائیور سے نیشنل میوزیم جانے والی وین کے بارے میں پوچھا۔ شکر تھا کہ وہ وین ابھی تک یہاں سے نہیں نکلی تھی۔ 5 منٹ کے بعد اس کو نکلنا تھا، اگر مس ہو جاتی تو بڑی گندی ہواری لگتی اس کی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی وین کے جانب کی اندر گنتی کے 3 مسافر بیٹھے تھے، وہ بھی سینئر سٹیزن۔ اس نے بآواز بلند گڈ مارننگ کہا۔ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ سب نے مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ اب تک صرف 11:30 ہی ہوئے تھے۔ 12:15 پر وہ اپنے کیمپ میٹ اپ اسٹاپ یعنی نیشنل میوزیم پہنچ جاتی۔ اس کے بعد شام 5 بجے تک کا وہاں کے کسی قریبی ہوٹل میں اسٹے تھا۔ رات کے سائے گہرے ہونے سے پہلے انہیں اپنے سیکنڈ اسٹاپ نکلنا تھا، جس کا سفر صرف 20 منٹ کا تھا۔ جیکسن سے فارسٹ میں 5 دن کا اسٹے تھا ان کا۔ پورے رات سے اپنی سیٹ پر بیٹھی وین کی کھڑکی سے سر ٹکائے وہ آتے جاتے ہرے بھرے منظر دیکھ رہی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، ساتھ ساتھ میوزک بھی انجوائے کرتی، لمحہ لمحہ کی ویڈیو اور پکچرز بنا کر وقفے وقفے سے فیملی گروپ میں بھیج دیتی، جس کو آمنہ اور حکمہ دیکھتے فوراً مزیدار ریپلائز دے رہی تھی۔ وہ ان کے میسیجز پڑھ کر ہنستی تھی۔ ایک آسودگی سی تھی قلب میں، چھوٹی بات بھی بے انتہا خوش کر رہی تھی۔ شاید خوابوں کو آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھتا اتنا ہی حسین ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں مندے گہری سانس ٹھنڈی تازی ہوا سے اپنے اندر اتارتی پرسکون سی مسکرا دی۔ وہ ایجنسی میں داخل ہوئی تو چاروں سمت خاموشی رقصہ نظر آئی۔ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ایجنسی بند ہے کیا آج؟ نہیں، باہر گارڈ تو تھا، لیکن یہ کیا سین ہے اب؟ وہ پریشانی سے خالی چیئرز اور کوریڈور کی جانب دیکھتی، سوچتے ہوئے آگے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ٹیبلز کے نیچے چھپے تمام آفس کے کولیگز نکلتے ہم آواز ہوتے اس کو چیئر اپ کرنے۔ اس کے آفس کی سب سے اچھی دوست ہیلی نے زور سے کہا۔ سب اس کی بات کی تائید کرتے حکمہ کو فخر سے دیکھتے تالیاں بجانے لگے۔ اس معصوم سی مسلم لڑکی نے ان سب کی نوکریاں بچائی تھیں۔ وہ سب تہہ دل سے اس کے مشکور تھے۔ حکمہ نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی بے انتہا بڑھتی خوشی کو لگام ڈالا۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، آپ سب کی شکر گزار ہوں میں کہ آپ سب نے میرے لیے پرے کیا، مجھ سے اپنی ہوپس بلند کی۔ تھینکس ونس اگین۔ اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے کندھے پر پیچھے سے کسی نے نرمی سے دباؤ ڈالا۔ مڑی تو میم جیسیکا اس کو فخریہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے تم نے حکمہ، یہ خوب، بہت خوب، فخر ہے مجھے تم پر، شاباش میم، آپ لوگوں تو شرمندہ کر رہے ہیں مجھے۔ انٹرویو تھا، ہو گیا، اب آگے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میم جیسیکا کو اس کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہمیں اس ایونٹ کو کچھ اس طرح مینیج کرنا ہے کہ یہ ایف ایس رائلز کے بالکل تمام ایونٹ سے مختلف ہو اور بہترین بھی۔ اوکے ٹیم، انہوں نے با آواز سب سے کہا۔ سب نے ہم زبان ہو کر یس میم کہا تھا۔ گڈ، ٹیم کو لیڈ حکمہ ہی کریں گی۔ ڈے برانچ ایونٹ ہے، سب ایک تھیم سوچے جس کی سب سے اچھی ہوئی وہ ہی ہم استعمال کریں گے یا سب کے آئیڈیاز یکجا کر لیں گے۔ اب سب کام پر لگ جائیے، کل ہمارے 7 لوگوں کی ٹیم سائٹ دیکھنے جائے گی۔
وہ تمام باتیں ان سب کو سمجھا کر حکمہ کو ساتھ لیے آفس کی طرف چل دی۔ ان کے نکلتے ہی سارا آفس کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ تم جانتی ہو مسز پیٹرز نے اتنی تعریف کی ہے تمہاری سچائی کی، تمہاری حاضر جوابی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے حکمہ، 100 لڑکیوں میں سے آپ کا اتنا بہترین انٹرویو دینا اور پھر کامیاب بھی ہو جانا۔ ویل ڈن، گریٹ جاب۔ انہوں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکمہ بھی ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو سو مچ اگین میم۔ وہ مسکرائی جب اس کی نظر ڈیسک پر رکھی میگزینز پر پڑی جن کے فرنٹ پیج پر سہراب کی تصویر تھی۔ دا ینگیسٹ موسٹ ہاٹ بزنس ٹائکون آف دس ڈیکیڈ۔ میگزین کا ٹائٹل یہ تھا اور نیچے فردان مصطفیٰ اور سہراب طالب کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا تھا۔ حکمہ کی تو آنکھیں ہی کھل گئی اس نے اور حیران کن انکشاف سے۔ اس نے فوراً میگزین ہاتھ میں اٹھائی۔ جی حکمہ، یہ میگزین اچھے سے ریڈ کر لینا، اس سے آپ کو فرم کے دونوں باسز کے بارے میں، ان کی نیچر کے بارے میں، پسند ناپسند ایوری تھنگ کا اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے میگزین اس کو ہاتھ میں تھماتے دیکھ کہا۔ جی میم، میں بھی اب ریسرچ شروع کرتی ہوں فرم کے متعلق۔ وہ اپنی نظر میگزین پر رکھی تحریر سے ہٹا کر بولی اور اٹھ کھڑی ہو جیسے کہ ابھی سارا اسپات میں حالات اپنا لیپ ٹاپ میں مصروف ہوگی۔ وہ باہر آ کر اپنی ٹیبل پر بیٹھی اور فوراً اپنا موبائل نکالتے فرشتے کے پرسنل چیٹ پر میگزین کی کور فوٹو بھیج دی۔ تبھی میں کہوں کہ ان کو کہاں دیکھا ہے، انہیں کسی میگزین یا کسی چینل پر دیکھا ہوگا، اور یہ تو دیکھو اتنا بڑا اتفاق، دولہا 22 سال کے ساتھ ہی کام کرتے، یہ تو حد ہی ہوگی۔ وہ یہ سوچتی آگے میگزین پڑھنے لگی جس میں ان دونوں کا پورا انٹرویو تھا اور سہراب کی مختلف تصاویر جن میں وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ فردان کی ایک بھی تصویر نہ تھی کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ایسا اس انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی لکھا ہوا تھا۔ ہر چیز اتنی قدیم خوبصورت تھی، وہ تو ان سب میں کھوکھاری رہ گئی۔ گولڈن اونچی چھتیں، اس پر بنی محسوس قسم کے نقش و نگاری، میوزیم کا گول ڈوم جو انتہا کا خوبصورت تھا۔ آج موسم میں کچھ ابر آلود تھا، تبھی اونچی کھڑکیوں سے آتی مدھم روشنی دیواروں میں نصب برقی کمکمے، بیچ میں لٹکا شیشے کا شاندار فانوس، ماحول سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر اوپر کی جانب چلتی جا رہی تھی، نظر میوزیم کی نقش و نگاری پر ٹکی تھی جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے فولادی وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ تصادم اتنا درست تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ہی گھوم گئے۔ فوراً سہارا لینے کے بجائے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اسے پہلے پیچھے ہو کر وہ نیچے ہی گر جاتی۔ سامنے سے آتے اس شخص نے فوراً اس کی کمر کے گرد بازو حمل کر کے اس کو گرنے سے بچایا۔ مقابل نے سامنے کھڑی اپنے کندھے تک آتی اس لڑکی کو جھنجھلاہٹ سے دیکھا جو چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے کھڑی تھی۔ عجیب مخلوق ہے، لگی سر پر ہے، ہاتھ پورے چہرے پر رکھ لیا۔ اس نے لڑکی کو دیکھتے سوچا جو چہرہ ڈھانپنے سے صرف اس کی گلابی بڑے بڑے لب و سفید تھوڑی پر ہونٹ کے کنارے نیچے بڑا دل نظر آ رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی ان گلابی ہونٹوں میں، شاید ان کے نیچے نمایاں ہوتا چھوٹا سا یہ دل۔ وہ فوراً اپنی آئس بلو آنکھوں کی گستاخی کو سختی سے نظر انداز کرتا، مقابل کو سنبھلنے کا بھی موقع دیے بغیر جبری بینچ کا اپنا غصہ قابو کیا اور جو بازو اس کی کمر کے گرد حمال تھے ان کی ہی مدد سے فرشتے کو ذرا اوپر اٹھا کر اس کی پشت سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹکائی تاکہ وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر سے نکالے تو کہیں نیچے ہی نہ گر جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں بازو اس کی کمر سے نکالتا لمبے قدم اٹھا کر سیڑھیاں کراس کاٹ گیا، جب تک فرشتے نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر چکراتا سر قابو کیا اور غصے سے پیچھے مڑ کر پھاڑ کھانے والی نظروں سے نیچے دیکھا تو وہ چمکتے بھورے بالوں والا شخص سیڑھیوں کے آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ انگریز بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ How about you come here and apologize? Hello you mister. آدھی بات سوچ کر باقی کی آدھی بات تیز آواز میں غصے سے چلا کر کہے گی۔ ارد گرد گزر رہے لوگوں نے حیران نظروں سے پرسکون ماحول کو چیرنے والی اس آواز کو سنتے لڑکی کو دیکھا۔ سیڑھیوں کے سرے پر کھڑا وہ شخص بھی پل بھر کے لیے تھم گیا، لبوں پر تمسخر بڑی مسکراہٹ ابھری۔ ایک لمحے تک وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر بغیر مڑے ہی میوزیم سے نکلتا چلا گیا۔ فرشتے جس انتظار میں تھی کہ اب وہ مڑ کا معذرت کرے گا، اس کے یوں چلے جانے پر اس کے جسم میں آگ سی لگی۔ اس نے غصے سے آنکھیں پھاڑی اس لمبے چوڑے براؤن لیدر جیکٹ میں ملبوس شخص کی پشت کو گھورا۔ جاہل انسان، کوئی تمیز ہی نہیں، عجیب ایک تو دھکا دیا، اوپر سے نہ کوئی معذرت نہ کچھ، بدتمیز بیکار آدمی۔ وہ دانت پیس کر ہلکی آواز میں بولی۔ پیچھے سے ملیسا آ کر پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اینجل، آپ ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا یہاں؟
اس نے فرشتے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ فرشتے نے اینجل کے نام سے خود کو کیمپ میں انرول کروایا تھا، کیونکہ اکثر جہاں کے لوگ اس کا نام بہت زیادہ غلط پروناؤنس کرتے تھے اور پھر اس کو بہت برا لگتا۔ اپنا اتنا پیارا نام یوں خراب ہوتے دیکھ تبھی اس نے اینجل ہی رکھوا لیا تھا۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، بس ایک پاگل ٹکر مار کر چلا گیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے کہا۔ ملیسا مسکرا دی۔ اچھا چلو آ جاؤ، اب ہوٹل جا رہے ہیں، وہاں کچھ دیر آرام کریں گے، پھر فارس کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہاں کا موسم آج اتنا آبرآلود ہے، وہاں تو اور برا حال ہوگا، پتہ نہیں جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر فرشتے نے فوراً سر اٹھاتے غم سے اس کو دیکھا۔ نہیں یار یہ نہ کرنا، کلیئر اسپرنگ کیمپ گراؤنڈ تو چل لینا، ہمارے اسٹے کر لیں گے۔ وہ حسوس نے وہاں جانے کے لیے توائے دے، وہاں کے نایاب رین ڈیر کو دیکھنے اور اس کی تصویر بنانے۔ اور اب یہ سب یار فکر نہیں کرو، وینس تو وہاں جائیں گی نا، جو جانا چاہتا ہے جائے، منع تھوڑی ہے کسی کو بھی۔ بس ہم ابھی جسٹ سوچ رہے ہیں کہ کیمپ گراؤنڈ میں ایسے موسم میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تبھی وہاں اسٹے کرنے کا بھی کوئی پلان نہیں۔ ملیسا نے مسکرا کر اس کو بتایا اور میوزیم سے وہ دونوں باہر نکل آئی۔ تو یہ زیادہ اچھا ہے، پورے کیمپ پر ہم 10 لوگوں کا قبضہ ہوگا، فرشتے نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ چہرے پر شرارتی مسکان تھی۔ ملیسا اس کی بات سن کر محض مسکرا دی۔ یہ تقریباً 2 صدی قدیم اولڈ اسٹیٹ میوزیم اپنی مثال آپ تھی۔ آپ وائٹ رن کی قدیم طرز پر بنا یہ میوزیم اپنی پوری شان سے کئی ایکڑ زمین پر پھیلا، اپنے اندر کتنی ہی جنگوں کے راز یہ کھڑا ہوا تھا۔ فرشتے نے کندھے پر ٹنگے کیمرہ بیگ میں سے DSL نکالا، اس پر بڑا فوٹوگرافی لینس فکس کیا اور اس انسان کے بنائے شاندار نمونے کے باہر سے 4 سے 5 پکسل اتار کر اپنی وین کی جانب بڑھ گئی، جو ان کے پورے گروپ کو اب ہوٹل 3 گھنٹے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑنے والی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے آرام سے 2 گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کی۔ 4 بجے کا لگایا گیا الارم جب بجا تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے جسم کی تمام تھکن اتاری اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا، واٹس ایپ کھولا تو فیملی چیٹ پر سبھی کی طرف سے بھیجے 20 میسیج تھے۔ اوف میرے گھر والے کتنا مس کرتے ہیں مجھے، ہنس کر کہتے اس نے چیٹ کھولی، سب کو جواب دینے لگی اور میوزیم کی لی کی پکچرز بھی ان سب کو بھیج دی۔ مسلسل 15 منٹ کے بعد اس جدوجہد کے بعد اس نے چیٹ کھول کر باقی واٹس ایپ دیکھا، جہاں بی سائڈ کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو حکمت صاحبہ نے کس کی فوٹو بھیج دی؟ اس نے فوٹو کھولی تو کسی میگزین کا کور تھا جس پر لکھی تحریر۔ فرشتے زوم کر کے پڑھنے لگی۔ ہائے لو جی کر لو بات، میرے شوہر نامدار مسٹر طالب کے پارٹنر ہیں۔ اف یار اتنے امیر آدمی کی بیوی ہوں میں، کیا بات ہے۔ فرشتے یوسف تیری واہ، نہیں فرشتے فردان۔ اس نے ہنس کر حکمہ کو میسج کی اپنی کہی بات پر اب وہ خود ہی شرمانے لگی تھی۔ وہ بے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی جس کو کبھی دیکھا تک نہ تھا اس نے۔ پتہ نہیں دکھنے میں کیسے ہوں گے فردان صاحب؟ ارے ہاں واٹس ایپ پکچر دیکھی ہے نا؟ دیکھتی ہوں نا، پتہ تو چلے اچھے ہیں بھی یا بس میں نے حور کے برابر لنگور والا سین ہوتے دیکھنا۔ اس نے فوراً نیچے سکرول کیا جہاں فردان کی سفید ڈسپلے پکچر اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ یا اللہ میرا نمبر تک سیو نہیں کیا اس شخص نے، کتنا برا ہے یار۔ اس نے ہونٹ رونے کے انداز میں سکرتے کہا۔ گندی بات فرشتے وہ مصروف ہوں گے، مجازی خدا کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کے اندر سے آواز آئی جس کی تائید کرتے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا ہوا اٹھ کر واش روم میں بند ہوگی۔ 30 منٹ بعد وہ نیچے کوریڈور میں صوفے پر بیٹھی اپنا لاگیج سامنے رکھے باقی کیمپ ممبر کا ویٹ کر رہی تھی۔ گروپ میں ٹوٹل 10 لوگ تھے، ایک میاں بیوی، ایک ٹور گائیڈ، ملیسا، اس کا بوائے فرینڈ ڈریگ، 4 پروفیشنل فوٹوگرافر جو لگ بھگ 40 سال تک کے ہوں گے، باقی ایک فرشتے سے کچھ سال بڑا سفید فام امریکی جس کا نام جیک تھا۔ 5 منٹ بعد لابی میں صرف ملیسا، اس کا بوائے فرینڈ ڈریگ اور جیک ہی آیا تھا۔ فرشتے نے کھڑے ہوتے ملیسا کو دیکھتے ابرو اچکائی جیسے پوچھ رہی ہو باقی سب کہاں ہیں؟ مسٹر اینڈ مسز آئزنگ کافی تھک گئے تھے تو وہ لوگ جہاں سے اسٹے کریں گے۔ باقی فوٹوگرافرز کی ٹیم نے اپنا پلان چینج کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موسم میں رین ڈیر کبھی نہیں نکل سکتا جنگل میں، تبھی اب وہ الاباما جا رہے ہیں، وہاں کا موسم مسیسپی سے تو قدرے بہتر ہے۔ ملیسا نے اس کا اشارہ سمجھ تفصیل اس کو پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر بھی
ہم تو نکلے اس سے پہلے اندھیرا ہی ہونے لگے، کیمپ گراؤنڈ تک تو پہنچے۔ یہ کہتے وہ اپنا لاگیج تھام کر وین کے جانا بڑھ گئی۔ اینجل میرا تو مشورہ ہے کیمپ گراؤنڈ میں کوئی نہیں ہوگا، آج صرف فارسٹ کا منی ٹور کر آتے ہیں، کل چلیں گے۔ ملیسا نے اس کو سمجھانا چاہا، وہاں چل کر دیکھ لیتے ہیں نا کیا پوزیشن ہے سب کی، پھر فیصلہ کر لیں گے۔ فرشتے نے کندھے اچکاتے کہا، جس پر ملیسا نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے چل دی۔ اس کے پیچھے جاتی ملیسا کا بازو ڈریکس نے فوراً اپنی گرفت میں لے کر اس کی روکا۔ بیب تم کیوں اس کو اتنا فورس کر رہی ہو؟ اگر وہ کیمپ گراؤنڈ اسٹے کرنا چاہتی ہے تو وائی ناٹ؟ یہ سب لوگ اپنی رسپانسبلٹی پر جہاں ہے اور سب 18 سال سے اوپر ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ اس نے سہولت سے ملیسا کو سمجھایا، میں تو بس موسم کی خرابی کو بتا رہی تھی۔ ملیسا نے منہ بسوڑ کر ڈریگ مسکرا دیا، اچھا چلو اب میری ویدر فورکاسٹر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر وین کی جانب بڑھ گئے۔ اس وقت آسمان کی نیلگوں سے روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ 30 منٹ بعد ان کے وین ہومیو چیٹو نیشنل فارسٹ کے سامنے تھی۔ فرشتے نے اپنا کیمرہ نکالتے لکڑی کے بورڈ کی پکچر لی جس پر بڑا سا لکھا ہوا تھا، چلیے پھر جب تک شام کے سائے گہرے نہیں ہوتے ہم سب نکلتے ہیں آگے۔ یاد ہے جنگل میں موبائل سگنل ملنا تھوڑا مشکل ہوگا فرینڈز، اس لیے اگر کسی کو موبائل استعمال کرنا ہے تو ابھی ہی کر لو، ڈریک نے کہا۔ فرشتے نے فوراً فون نکال کر گروپ پر وائس نوٹ بھیجا، السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ وائس نوٹ بھیجنے کا مقصد ہے کہ میں فارسٹ پہنچ گئی ہوں جہاں موبائل نیٹ ورک کا پرابلم ہوگا، تبھی آپ سب کو بتا رہی، فکر نہ کیجیے گا آپ لوگ، جیسے ہی میرا نیٹ ورک آن ہوگا میں رابطہ کر لوں گی، اوکے اللہ حافظ۔ میسیج بھیجنے کے بعد اس نے اپنا فون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کیمرے کے اوپر لینس لگا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ سب مختلف سمتوں میں نکل گئے تھے۔ فرشتے نے کمر پر ٹنگ کے بیگ میں سے رول ہوا جنگل کا میپ نکالا اور اس کو کھولتے سیدھے ہاتھ کی جانب بڑھ گئی۔ کیمرے کا فلیش کھول کر وہ ارد گرد تنے کھڑے درختوں اور ان پر رینگتے نایاب نسل کے جانوروں کی ویڈیو بنانے لگی۔ ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی لیکن اس کو ہوش ہی کہاں تھا، وہ تو بس اپنے کیمرے کے اسکرین پر چمکتے رنگ برنگے کیڑے دیکھ رہی تھی۔ 25 منٹ یوں ہی بیت گئے، نہ جانے چلتے چلتے یوں ہی کتنی دور نکل آئی تھی وہ پتہ تو جب چلا جب پورے 30 منٹ ہو جانے کے بعد اس کے کیمرے کا ویڈیو ریکارڈ بجا۔ جالا میں اتنی دیر تک یہیں ہی گھومتی رہی، پورے 30 منٹ ہو گئے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، چہرے پر 5-6 بوندیں گری تو معلوم چلا کہ بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنا کیمرہ بند کر کے بیگ میں ڈالا اور بیگ سے فلیش لائٹ نکالی۔ اف، اندھیرا بھی شروع ہو گیا، پتہ نہیں ملیسا لوگ کہاں ہوں گے، میں اتنی دور نکل آئی ہوں یار۔ وہ پیچھے مڑتی میپ پر روشنی ڈالتے اس گھنے جنگل میں اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیچاری ملیسا صحیح کہہ رہی تھی، بارش کے موسم میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ کیا کروں، میپ بھی بھیگ رہا۔ اس نے خود کلامی کرتے پریشانی سے میپ فولڈ کر کے واپس بیگ میں ڈال دیا کیونکہ بارش پہلے کے مقابلے میں اب قدرے تیز ہو گئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے چکنی مٹی پر اپنے لانگ بوٹ میں مقید پیر جما کر چلتی آگے بڑھی۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتی رہی پر جنگل کا تو مانو کوئی سرا ہی نہیں تھا۔ جب سانس پھولنے لگی تو اس نے رک کر کھڑے ہوتے گہرے گہرے سانس لیے اور پھر سر اٹھا کر چاروں اطراف دیکھا۔ ہر سمت جنگل تھا، کہیں سے کوئی کنارہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی، کہاں کیا پھنس گئی۔ بہت شوق تھا نا اس موسم میں یہاں آنے کا، اب بھگتو۔ اس نے غصے سے خود کو ملامت کرتے دانت پیسے اور ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ چل رہی تھی کہ اچانک پیر بری طرح سے مڑا۔ اللہ! اس کی دلہارا چیخ ہر سمت گونجی۔ فوراً درخت کا سہارا لیتے وہ نیچے بیٹھ گئی اور سیدھے پیر کو جوتے اور موزے سے آزاد کیا۔ دودھئے پیر کے نچلے حصے پر ایڑی اور انگلیوں کے درمیان بڑا سا نیل کا نشان تھا۔ اف، وہ درد سے کراہتی اپنا پیر مسلنے لگی۔ اس نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈال کر پین ریلیونگ آئنٹمنٹ نکالا اور ہونٹ بینچ کا ضبط کرتے نیل پر لگانے لگی۔ وہ کریم لگا کر بیگ میں رکھنے کے بعد موزہ پہننے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی اپنے پیچھے کسی بیڑی کی دلہارا شوق کی آواز آئی۔ اف کے زیر سر وہ چیخنے لگی ہی تھی لیکن فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اپنی چیخ کا دم حلق میں ہی گھونٹ دیا۔ جب قدموں کی آواز بہت نزدیک سے آنا شروع ہوئی تو اس نے دہشت سے پشت ٹکائی پیچھے ہو کر دیکھا جہاں سے ایک لمبا چوڑا وجود
اونچے 4 قدموں والے جانوروں کے ساتھ اس کو اپنی ہی سمت آتا نظر آیا۔ جان لیوا ہاتھ سامنے سے آتا سایہ اس کو خوفناک لگا۔ فوراً بغیر کسی درد اور کسی چیز کی پرواہ کیے وہ اندھا دھند ناک کی سیدھ میں بھاگنے لگی۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ بھاگتی رہی کہ اچانک ننگے پہلے ہی نیل زدہ پاؤں پر کچھ بہت نوکیلا چبھا۔ آنکھوں سے ایک ساتھ بہت سے آنسو اس درد کی شدت کو برداشت کرتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ لبریز کر اندر سے امڑتی کراہوں کو اس نے اپنے وجود کے اندر ہی دفن کر لیا۔ یا اللہ کیا کروں، آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، میری مدد کر میرے رب۔ اس نے درد بڑی سسکیاں لیتے دعا کی اور آگے پیچھے دیکھا، کہیں کوئی نظر نہ آیا اس کو۔ مسلسل ہوتی بارش کے باعث پہلے ہی ٹھنڈا موسم مزید سرد ہونے لگا۔ اس کے گیلے کپڑوں کے سبب وہ سسکنے کے ساتھ ساتھ اب کانپ بھی رہی تھی۔ شکر اس بھوت نما سائے سے تو جان چھوٹی، مگر اف یہ سردی۔ وہ کرب کے درمیان سانس لیتے آدھے کٹے زمین بوس دہر پا بیٹھ گئی۔ درد اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی، جس کو سختی سے نظر انداز کرتے اس نے اپنا زخمی پیر گود میں رکھا اور اپنے زخم کا اس اندھیرے میں آنسو سے دھندلاتی آنکھوں سے معائنہ کرنے لگی۔ یار ملیسا، یہ دونوں کہاں رہ گئے؟ بارش تیز ہو رہی ہے اب۔ وین کی جانب قدم بڑھاتے ڈریک نے ملیسا سے فرشتے اور جیکب کے متعلق استفسار کیا، جو اب تک واپس نہ آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے جیکب اور اینجل کیمپ گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے اینجل کو اس ہی ڈائریکشن میں جاتے دیکھا تھا۔ ملیسا نے وین میں بیٹھتے کہا، چلو پھر ہم تو نکلتے ہیں، یہاں بھی سگنل نہیں آ رہے۔ ہوٹل پہنچ کر کیمپ گراؤنڈ کال کر لیں گے پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس موسم میں جا کر ان کو تلاش کرنا تو بے وقوفی ہے، ڈریک نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وین سٹارٹ کر دی۔ ملیسا نے اس کی بات کی تائید کرتے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وین اب ہلکے ہلکے چلتی جنگل کے احاطے سے دور جاتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی جیپ سائڈ پارک کر کے باہر اترا۔ اس کا ڈاگ پرنس بیک سیٹ پر بیٹھا مسلسل ہلکی آواز میں رو رہا تھا، چپ رہو تم، اتار رہا ہوں تمہیں بھی باہر، تمہارے لیے تو رکا ہوں، یہاں آ جاؤ۔ وہ ہلکا سا مسکراتا جیپ کا بیک ڈور کھولا۔ پرنس دوڑتا فوراً نیچے اترا۔ اس نے آگے بڑھ کر پرنس کی لیش تھام لی۔ مسٹر پرنس، اب اس بارش میں مجھے ہوا نہیں کرنا، کوئی بھی درد دیکھو اور کرنا شروع کرو جو کرنے آئے تھے۔ اس نے اپنی آئس بلو چمکتی آنکھوں سے نیچے پانی میں چھپ چھپ کر کے چلتے اپنے کتے کو غصے سے گورا، جو کرنے تو یہاں واش روم آیا تھا پر اب پانی میں کود رہا تھا۔ بیڈ ڈاگ، اس نے بڑی آواز میں غصے سے پرنس کو سرزنش کی، جو اب آنکھیں پٹ پٹا کر اپنے مالک کو معصومیت سے دیکھنے لگا۔ اسی پل دونوں کو ایک نسوانی دلہراش چیخ کی آواز آئی۔ اس نے پرنس کو اس ہی لمحے دیکھا جو پریشانی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو یہ کیا تھا، آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یہ۔ وہ پرنس کی آنکھوں میں تیرتے سوال کو دیکھا، فوراً اس کو بتاتے آگے بڑھا۔ لیش ہاتھ میں تھی اور پرنس اس کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگا۔ نہ جانے اچانک کیا ہوا کہ پرنس نے بہت زور سے منہ اوپر کر کے ہاؤل کیا تھا۔ اس نے فوراً پرنس کی رسی کھینچ کر اس کا منہ بند کرنا چاہا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا پرنس، پاگل ہو گئے ہو، خاموش رہو۔ پوری طرح سے جھڑکا گیا، وہ بھی فوراً خاموش ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک بار پھر کچھ قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ایک درخت کے پیچھے سے اس کو لڑکی سامنے بھیگتی نظر آئی۔ بیڈ ڈاگ، پتہ نہیں کوئی پرابلم تھی شاید اس کے ساتھ، لیکن وہ ڈر گئی تمہاری وجہ سے۔ Now stay here, I am coming, and don't you dare to even thinking about messing around, got it؟ اس نے دو زانوں بیر کا پرنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے غصے سے دبی جھنجھلاتی آواز میں کہا۔ نیم تاریکی میں نظر تو کچھ نہ آیا تھا، پر پرنس کا جھکا سر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ شرارتی کتا اس کی بات سمجھ گیا ہے، جو یقیناً کچھ دیر قبل انسانی آہٹ سن کر ہی بھونکا تھا تاکہ مقابل ڈر جائے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ قریب درخت کے تنے پر پرنس کی لیش کس کر باندھی اور مضبوط قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگا۔
جس درخت کے پیچھے سے وہ لڑکی بھاگی تھی وہاں سے گزرتے کچھ اس کے پیروں میں آیا، جھکا دیکھا تو سیاہ رنگ کا بوٹ تھا۔ بوٹ کو اٹھا کر وہاں ہی سائڈ پر رکھ دیا جہاں درخت کے سہارے ایک ٹریولنگ بیگ رکھا تھا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی چلتا رہا، پر کسی ذی روح کا یہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جھنجھلاہٹ سوانیزے پر تھی اس کی، وہ واپس ابھی پلٹنے ہی لگا تھا کہ کسی کی درد بڑی سسکیاں اس کو قریب سے ہی سنائی دی۔ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ پھر سے آگے کی جانب بڑھا جہاں سے سسکیوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ اس کو لگا روتا وجود کافی نزدیک ہے، پر یہ اس کی ہم خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کافی دور پہنچ کر جب دبی سسکیوں کی آواز تھوڑی تیز آتی معلوم ہوئی تو اس نے گردن ترچھی کر کے کچھ آگے دیکھا جہاں یقیناً ایک زخمی لڑکی اپنا پیر گود میں رکھے رونے کا شغل انجام دے رہی تھی۔ وہ لب بینچ کا خود پر ضبط کرتا اس کی سمت قدم بڑھا گیا۔ مسیسپی کا یہ گھنا سیاہ جنگل، زخمی پیر جس میں سے خون بوند بوند ٹپک کر نیچے پہلے ہی گلی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ درد کی شدید تیز لہریں اس کے وجود میں اٹھنے لگی۔ مصیبت در مصیبت سامنے کھڑی تھی اس کو سمجھ نہ آیا وہ آنسو درد کی شدت پر بہائے اپنے گیلے پیروں کے سبب جسم میں گھستی سردی پر یا جس انجان شخص سے بچ کر وہ سر پٹ دوڑی تھی اس پر۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ آسمان کی سمت ہاتھ بلند کر کے بولی۔ آنسو اس کے سردی کی شدت سے پھٹتے لال رخساروں پر پھسل گئے۔ یو ڈمپ ہیڈ ڈونٹ ایکٹ لائک آئی ایم ناٹ اسٹینڈنگ ان فرنٹ یو۔ کسی کی جھنجھلاتی ہوئی تیز آواز فرشتے کے کانوں میں ٹکرائی۔ لہجہ خالصتاً امریکی تھا، ہو بہو وہاں کے باشندوں جیسا۔ یا میرے خدایا، یہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے اللہ میاں، پلیز آج میری عزت اور جان بچا لیجئے۔ پکا پرامس کر جاتے ہی آپ کی بات مان کر ہارون بھائی کے اس دوست نہیں دوست کا بھائی تھا شاید، ہے جو بھی ہو میں اس سے شادی کر لوں گی، بس اللہ آج لاسٹ چانس پلیز پلیز۔ وہ اس انگریزی زبان بولنے والے لمبے سیاہ سائے کو دیکھا، اب آنکھیں میرتی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے اس کے یوں کرنے سے سامنے کھڑی ذی روح ہوا میں تبخیر ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ پڑے چل بسی ہو کیا اللہ کے پاس؟ سیم وہی آواز دوبارہ اس کے سر پر گونجی، پر اس بار اس کی مادری زبان استعمال کی گئی، بالکل خالص اردو، بغیر کسی اور زبان کی ملاوٹ کے۔ فرشتے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور سامنے کھڑے شخص کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا، جو سیاہ رات میں تنا کھڑا 6 فٹ سے اوپر کا کوئی سپر نیچرل چیز ہی لگا تھا اسے۔ فرشتے نے آج تک جتنی بھی انگلش ہارر موویز اور سیریز دیکھی تھی وہ اس وقت اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ اگر یہ کوئی ویمپائر ہوا تو ہاں یہ وہ ہی ہوگا۔ انہیں ہی مختلف زبانوں میں بات کرنی آتی ہے، صدیوں تک زندہ جو رہتے ہیں وہ ہم۔ اس نے اپنا دماغ چلا کر بڑی محنت سے یہ اخذ کیا۔ وہ اس وقت اپنا درد، سردی اور گیلے کپڑے بلائے سامنے کھڑے انجان شخص کے بارے میں بڑی انہماک سے گیسز لگا رہی تھی۔ میرا ہی دماغ خراب ہوا تھا جو ہمدردی کے تحت تمہارے پیچھے آیا، مرو ادھر ہی۔ وہ غصے سے تیز آواز میں ڈرتا ہوا مڑا اور اپنی جیب کی طرف قدم بڑھ گیا۔ کافی دیر سے کھڑا جبرے بینچے خود پر ضبط کر رہا تھا، اس عجیب سی مخلوق کی باتیں سن رہا تھا۔ وجہ اس کا کتا تھا کہ اس کی شرارت کے باعث خوف سے یہ لڑکی بھاگی ہے، تبھی مدد کے لیے بڑھا، ورنہ کانپ کا صرف دیکھ کر آگے چلا جاتا۔ لیکن آخر کار بس ہی ہو گئی اس کی۔ اب دیکھو تو خوف کی وجہ سے یہ بھی بھول گئی میں شادی تو ہو گئی، میری رخصتی رہتی ہے، اس نے سوچ کر خود کو ملامت کی اور مقابل کے جاتے دیکھ فرشتے کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کوئی ایک مدد کے لیے آیا اور وہ بھی جا رہا تھا۔ اب اس کے دل سے آواز آئی، روک لو اس کو، کہیں جانے نہ دینا، نہیں پلیز رک جائیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے پلیز۔ دل کی آواز پر فوراً لبیک کہتے اس نے رونے کے درمیان سے سکا کہا، مقابل کے قدم مانو زمین نے جگہ لیے ہوں۔ اس آواز پر ناچار اس کو رکنا ہی پڑا۔ اس دوران اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تیز ہوتی بارش اب تھم چکی تھی اور بادل بھی جٹ گئے، جس کے سبب پورے چاند کی مدھم روشنی ہر سو پھیلی تھی۔
تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو چاروں سمت ایک سنسنی سی برپا کر چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بینچ کا خطبہ ضبط کرتا اس کے پاس واپس آیا، غصے سے اس سر جھکائے سسکتے وجود کو دیکھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے فون نکالا اور اس کی فلیش جلاتے دو زانو بیٹھ کر اس کے پیر کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ فرشتے نے آنسو ضبط کرتے چاند کی مدھم روشنی میں اس کا گنے بالوں والا سر تکلیف سے دیکھا۔ پیر میں درد اتنا بڑھ رہا تھا کہ اس نے درد کا تنا نہن سے دبوچا ہوا تھا جو مقابل نے فوراً بانپ لیا۔ یہ زخم کافی نہیں جو ہاتھوں کو بھی زخمی کرنے چلی ہو، اس نے باری غصے سے بڑی آواز میں کہتے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور درد کا تنا ان سے آزاد کروا کر ہاتھ اس کی گود میں واپس چھوڑ دیے۔ زخم خراب ہو چکا ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے ورنہ پیر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ دور میری جیپ کھڑی ہے، میرے پیچھے آ جاؤ، آواز ہاتھ ہمر رکھ کر کہا گیا اور قدم جیپ کی سمت بڑھا دیے۔ فرشتے اپنے پورے جسم کی جان مجتمع کر کے کھڑی ہوئی تھی اور دو قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اس کو اپنا اتنا مہنگا کیمرہ یاد آ گیا جو اس سب میں نہ جانے کہاں چھوڑ آئی تھی وہ۔ یہ کیمرہ اس نے اپنے 6 مہینوں کی انکم جمع کر کے لیا تھا۔ آنسو کا گولہ حلق میں جمع ہوتا گیا۔ وہ ادھر ہی گیلی مٹی پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھول پھول کر رونے لگی۔ وہ جو پیچھے سے بے خبر اپنی جیپ کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، دم کی آوازوں پہ کسی کے اتنے تیز رونے پر غصے سے دانت پیستا واپس مڑا کہ مدد مصیبت کے طرح اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ اب غصے سے مڑ کر ایک جست میں وہ واپس اس تک پہنچا اور نیچے اس کے مقابل بیٹھ کر فوراً اس نے فرشتے کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نیم چاند کی روشنی میں یہ لب اور ٹال وہ کیسے نہ پہچان پاتا۔ زندگی میں پہلی بار تو کسی چیز نے لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن اٹریکٹ کیا تھا، مگر اس وقت پہچاننے کے عمل کے علاوہ اس کو مقابل میں کچھ الگ محسوس نہ ہوا۔ فرشتے اس کے یوں تھوڑی تھامنے پر گھبرا تو گئی پر پھر بھی اپنے رونے کا شغل جاری رکھا۔ اس کو خاموش نہ ہوتے دیکھ مقابل نے اس کے گلابی ہونٹوں پر سختی سے اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا تھا، جس سے فرشتے کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ ہلکی روشنی میں سرخی مائل چمکتی آنکھیں اس کو جان لیوا حد تک خوفناک لگی تھی، وہ بھی خود سے اتنے قریب کہ مقابل کی گرم سانسیں اس کا ماتھا اور آنکھیں جھلسا رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری بات سنو، اب تم ذرا سا بھی رو نہ تو میں تمہیں یہاں ہی بھوکے بیڑیوں کا نوالہ بننے کے لیے چھوڑ جاؤں گا، پھر بیٹھ کر آرام سے رونا، ٹھیک؟ مقابل نے ذرا جھکا مزید اس کے چہرے سے اپنا چہرہ قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ فرشتے نے فوراً اس کی بات کے جواب میں سر کو اسپات میں تیز جنبش دی۔ اس نے کچھ پل یوں ہی بیٹھے رہ کر ان خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے باور کرا رہا ہو کہ اگر ایسا کچھ کیا تو جو بولا ہے وہ کر بھی گزروں گا۔ کچھ لمحوں بعد جھٹکے سے اس کے ہونٹ اپنی گرفت سے آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سنیے، وہ کھڑا ہوتا مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کو گھورا۔ فرشتے نے فوراً تھوک نگلا تھا اس کی ہونہار نظروں کی تپش خود پر برداشت کرتے۔ وہ میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، وہ آنسو ضبط کرتے دبدبائی آواز میں بولی تو بڑی بے پرواہی سے سوال کیا گیا۔ منحوس انسان، اگر ابھی ضرورت نہ ہوتی نہ تو تمہاری تو تمہیں بتاتی، تو کا مطلب ابھی تو گدھے کو باپ بنائے ہوا۔ اس کے تو فرشتے کو اس بورے قصے میں پہلی بار طائش آیا تو یہ کہ آپ کے پاس اگر جیپ ہے نا تو اس کو ادھر لے آئیں آپ۔ مرتی کیا نہ کرتی اپنی آواز کو ہلکا رکھے فرشتے نے تمیز سے کہا۔ وہ ہیلو، میں کوئی تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو اپنی جیپ لے کر جہاں تک کہوں چلنا ہے چلو، نہیں تو مری رہو ادھر ہی، وہ غصے سے کہتا واپس مڑا تو فرشتے نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ پیر میں تو اتنی جان اب نہ بچی تھی کہ اس بے حس کے تیز قدموں کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی۔ اب تو کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ وہ روتے ہوئے بس اب موت کا انتظار کرنے لگی۔ تیسری بار اس بدصورت رونے کی آواز کو سن کر وہ غصے کی حد کو چھوتا واپس مڑا اور فرشتے کو کچھ سوچنے کا بھی موقع دیے بغیر اس کے پورے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرشتے نے اپنا وجود یوں کسی ہلکی گڑیا کی مانند اس کے بازو میں دے کر اٹکتے ہوئے استفسار کیا۔ خاموش، بالکل خاموش،
منہ سے اگر ایک لفظ بھی نکالا نہ تو یہاں ہی پٹھا کر چلا جاؤں گا، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے پر بے دردی سے درا۔ فرشتے نے اس کے جلال پر سہم کر اپنا منہ اس کے عتاب سے بچنے کے لیے اس کے ہی فولادی سینے میں چھپا لیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے مقابل کو شدید جھنجھلاہٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حس کم جھانپا کہ 220 کی سپیڈ پر چلتی زبان تو بند ہوئی تھی۔ وہ اب پرسکون ہوتا ویسے ہی آگے بڑھنے لگا، باہوں میں قید ایک جیتے جاگتے وجود نے اس کے قدموں کی رفتار کو ذرا سا بھی کم نہ کیا تھا۔ آدھے رستے پہنچ کر بھی جب لڑکی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے کچھ تشویش اور جھنجھلاہٹ سے اس کو دیکھا، جس کا منہ اب بھی سامنے سے کھلی جا کر کے درمیان اس کے سینے پر رکھا چھپا ہوا تھا۔ اے لڑکی، مر گئی ہو کیا؟ پھینک دو یہاں ہی۔ حکمہ آفس سے تھک کر گھر واپس شام میں آئی۔ رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا اور پھر کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے کافی بنا کر سب کو پلائی اور خود بھی پی۔ اس کے بعد وہ واپس روم میں آ گئی۔ ایک دن بھی نہ ہوا تھا فرشتے کو گئے ہوئے اور یہ روم تنہا اس کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں چلی گئی یہ لڑکی، جا رہی بھی تھی، اگر تو اپنے ساتھ مجھے بھی لے جاتی، اس نے برپا بیٹھتے اداسی سے سوچا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے لے کر کیسے جاتی وہ؟ میں تو یہاں جاب کرتی ہوں اور یہ پروجیکٹ بھی، یہ سب نہ بھی ہوتا تو بھی حکمہ ثاقب، تم فرشتے یوسف جتنی بہادر نہیں ہو سکتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور موبائل پر فرشتے کے واٹس ایپ میسج کھولیے۔ حکمہ یار ذرا میرے ہسبینڈ نامدار کی کوئی تصویر تو بھیجو، دیکھوں تو صحیح کیسے ہیں۔ فرشتے کا بھیجا میسج پڑھ کر حکمہ بے صحتہ ہنس پڑی۔ اوہو، محترمہ کو اپنے ان کی تصویر دیکھنی ہے حیریت؟ بہت سے کہتی سوچنے لگی کہ دوست کی خواہش کیسے پوری کرے اب۔ فیس بک پر سرچ کرتی ہوں، کوئی تو ایسا فردان مصطفیٰ ہوگا جو سمیر بھائی کا فرینڈ ہو۔ اس نے فوراً دماغ چلاتے فیس بک اب اپنے موبائل پر کھولی اور سرچ بار میں فردان مصطفیٰ ٹائپ کر دیا۔ لائن سے ساری پروفائل شو ہوئی تھی، سب سے اوپر ہی اس کو اپنی مطلوبہ پروفائل مل گئی، یوں کہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے پروفائل کھولی تو ہر طرف پرائیویسی لگی تھی، ماں سوائے پروفائل پکچر کے یقیناً اس ہی کی تھی۔ سائڈ پوز کی کینڈیڈ تصویر لگائی گئی تھی، جس میں ڈبل شیڈ گنے بال میسی سٹائل میں آدھے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، مغرور کھڑی ناک الگ سے نمایاں تھے اور آنکھوں کا رنگ حکمہ کو تو سمجھ نہ آیا شاید بلو تھا یا گرے۔ صاف سفید رنگت اور چہرے پر ہلکی بھوری شیو اس کو اپنے وائٹ ہائی نیک پر بلیک کوٹ زیب تن کیے دلہا بھائی اپنے حسین سی دوست کے بالکل شایان نشان لگے، بس مزاج ایک جیسا نہ ہو دونوں کا۔ خوبصورت تو ماشاءاللہ کمال کے ہیں دونوں، ساتھ کھڑے کتنے حسین لگیں گے نا، اس نے مزے سے سوچا اور پکچر سیو کرتے فرشتے کو بھیج دی۔ یہ لو محترمہ، میرے ہسبینڈ، میرے ہینڈسم دلہا بھائی کی تصویر دیکھ کر نظر نہ لگانا۔ یار سوری، میں گھر آئی تو تمہارے میسج دیکھنا ہی بھول گئی، اسی لیے لیٹ رپلائی کیا۔ خیر تم فارس پہنچ گئی ہو نا، خیال سے رہنا، جیسے ہی سگنل آئے ہم سب کو انفارم کر دینا۔ یقین کرو تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی مجھے، اب بہت یاد آ رہی ہو تم مجھے چڑیل۔ اب میں سوؤں گی، اس لیے گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا میری جان، اللہ حافظ۔ 2 منٹ کا وائس نوٹ اس نے فرشتے کو بھیجا، جس کے آخر میں اس کی آواز اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ وہ اپنے گالوں پر لڑکتے آنسو کو ہتھیلی سے صاف کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اپنے کپڑے تلاش کرنے کے لیے۔ کل کا دن کافی اہمیت کا حامل ہونے والا تھا اس کے لیے، کیونکہ کل ان کی ٹیم کو سائٹ وزٹ کرنے جانا تھا، ایونٹ مینجمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے، جہاں تک دونوں ایف ایس رائلز کے آنرز یعنی فردان اور سہراب کے بارے میں تحقیق کر کے وہ محض اتنا ہی جان سکی تھی کہ دونوں پرفیکشنسٹ ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی میٹر کرتی ہے ان کے لیے، تبھی شاید کم عمری میں اتنا آگے نکل آئے تھے۔ اس کو اپنے دلہا بھائی سے تو پھر کوئی امید تھی، کیونکہ فیملی ٹرمز بن گئے تھے، غلطی اور بھول چوک کی معافی مل جاتی، پر وہ گرین مانسٹر، اس کا کیا، وہ تو آنکھوں سے ہی کچا ہضم کر لیتا حکمہ کو۔ سہراب کی چمکتی سبز آنکھیں یاد کرتے حکمہ نے ججری لی اور واپس وارڈروب کی طرف متوجہ ہوگی۔ سیاہ رنگ کا لیڈیز 2 پیس سوٹ نکالا، اس کے ساتھ نیچے لائٹ بلو
سویٹر اور سیاہ حجاب نکال کر اس نے الماری کے باہر ہینڈل پر ٹکا دیا۔ اس کے بعد بیڈ پر بیٹھتے اپنے گھنے سیاہ بال بڑی مشکل سے جوڑے میں قید کیے وہ اب اپنے نوٹس میں کال کے متعلق اور ایونٹ سیٹ اپ کے مناسب سے پوائنٹس لکھنے لگی۔ وہ فرشتے کو بازو میں تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے درخت کے پاس آ کر وہ جھکا، فرشتے کا بوٹ اور بیگ اس کی کمر کے گرد لپیٹے ہاتھ سے تھام لیا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو اس کو پرنس نظر آیا جو اس کی بات کی تابعداری کرتے پتھر پر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گڈ بوائے، کم آن لیٹس گو ناؤ۔ پورے واقعے میں اس وقت وہ پہلی بار پرنس کو دیکھتے مسکرایا جو سوالیہ نظر سے اس کی گود میں بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے کی کمر کے گرد لپیٹے ہاتھ ہی کی مدد سے اس نے درخت کے تنے سے پرنس کی لیش آزاد کی اور لیش ہاتھ میں یوں ہی تھامے آگے بڑھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت گلے پڑی، اگر تم نہ ہوتے نہ اس کے زخم کی وجہ سے تو یہاں ہی چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس کے اوپر تم ہو میرے دشمن اصل۔ ایک کتے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی انسان ہو۔ کتا بھی انتہائی انہماک سے سنتا جیسے ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا تھا اس کے۔ اس نے اپنی جیپ کی جانب پہنچ کر ایک ہاتھ سے کار انلاک کی اور فرنٹ سیٹ کو نیچے کرتے سیدھا کیا۔ فرشتے کا وجود سیٹ پر منتقل کر کے اس کے گرد سیٹ بیلٹ کس دی۔ ہاتھ میں موجود اس کے بیگ کو پیچھے سیٹ پر پھینک دیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو کھڑے کھڑے؟ ڈور کھولنا نہیں آتا تمہیں؟ اندر بیٹھو۔ غصے سے پرنس کو جھڑکتے وہ فرنٹ ڈور بند کرتا گم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ اس کا غصے سے بڑا لہجہ سمجھ کر پرنس نے جیپ ڈور کا ہینڈل منہ میں لیا، دروازہ وا کر کے اندر سیٹ پر چڑھا اور اپنے پیچھے واپس گیٹ بند بھی کر لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے کار سٹارٹ کی اور اپنے ویڈ ہاؤس کی جانب بڑھا دی۔ پرنس بڑی اشتیاق سے اپنا منہ آگے نکالے سیٹ پر بے ہوش پڑے فرشتے کو دیکھ رہا تھا جس کے گیلے بال تیز ہوا کے ساتھ اب سوکھ چکے تھے۔ دیکھ لو، یہ مصیبت تمہاری وجہ سے میرے سر پر نازل ہوئی ہے۔ ایک سرسری نظر برابر سیٹ پر پڑے وجود کو دکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں کہا گیا۔ جواب میں پرنس نے دبی سی آواز نکالی جیسے کہہ رہا ہو، کیا؟ صرف سیٹ پر تو پڑی ہے، کون سا تمہیں کچھ کہہ رہی ہے؟ ہوش میں آنے دو، تمہارے دماغ کی بھی دہی نہ کر دی تو دیکھنا۔ نظر ونڈو اسکرین پر جمائے تنگ راستوں سے جیپ نکالتے وہ اپنے ویڈ ہاؤس پر پہنچ گیا تھا۔ اتو باہر اس لڑکی کا بیگ منہ میں دبا کر لے جانا اپنے ساتھ۔ وہ اپنی سیٹ سے اتر کر فرشتے کی جانب آیا، اس پر جھک سیٹ بیلٹ سے اس کا وجود آزاد کیا اور پہلے ہی کی طرح اس کو بازو میں بڑھ کر وہ ویڈ ہاؤس کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ فرشتے کا تپتا وجود مقابل کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دن کی چھٹیاں پرنس کے ہمراہ سکون سے بسر کرنے آیا تھا، یہاں بلا وجہ یہ مصیبت گلے ہی پڑ گئی۔ کاش آج میوزیم میں ہی یہ مخلوق نہ ٹکرائی ہوتی مجھ سے۔ اب جو کرنا تھا وہ پتہ نہیں کیسے کرتا اس بیمار وجود کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ وہ غصے سے چہرہ اوپر کر کے داڑھا شدید طیش میں مبتلا تھا۔ وہ اس وقت فرشتے جو اس کے بازو میں بے ہوش تھی اپنے اتنے قریب ایسی ہونہار آواز سنتے بے ہوش میں بھی سہم کا اس نے مقابل کے شرٹ سینے سے مٹھی میں دبوچ لی۔ اس نے چونک کر سیدھے ہوتے بازو میں قید لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ خود پر ضبط کرتے لب بینچ کا وہ اندر داخل ہوا اور ویڈ ہاؤس کے لگے تمام لیمپ روشن کر دیے۔ ہلکی پیلی روشنی چار سو پھیل گئی۔ وہ چلتا ہوا کاؤچ تک آیا، فرشتے کے وجود کو احتیاط سے جھک کر کاؤچ میں ڈال دیا۔ اس کے سر کے نیچے تکیہ صحیح کر کے وہ سیدھا ہوا اور اپنی بلیک لیدر جیکٹ برابر پڑے خالی کاؤچ پر پھینک کر وہ لکڑی کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر سیدھا کشادہ روم تھا جس کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی۔ روم میں ایک جانب لکڑی کا واش روم بنا تھا جبکہ دوسری طرف لکڑی کی اونچی الماری، بیچ میں ایک کنگ سائز ڈبل میٹرس تھا جس میں صرف ایک تکیہ بیچ میں اور ایک کمفرٹر پڑا تھا۔ اس نے اوپر پہنچ کر بیچ میں لٹکا واحد گول بلب رسی کھینچ کر روشنی کی اور اپنی الماری کی سمت بڑھ گیا۔ الماری کا ایک پٹ کھول کر اس نے نیچے رکھا میڈیکل باکس اٹھایا اور تیز قدم اٹھاتے واپس نیچے آ گیا۔ پرنس اس کے پیچھے کچن کی جانب آئے۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں حیرت سے پھاڑے مالک کو چولہے پر پانی چڑھاتے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہاں بھئی، تمہارے لیے کچھ نہیں بنا رہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں حیرت پامتا مسکرا کر بولا۔ پرنس دم ہلا کر کچن سے واپس نکل گیا۔ اس نے اپنی آئس بلو آنکھوں سے اس کو لاؤنج کی جانب جاتے دیکھا۔ پانی جب نیم گرم ہوا تو اس کے چولہے سے اتار کر
ایک کاٹن کا نرم ملائم نیم گرم پانی میں ڈبو کا کاؤچ کی جانب چلایا جہاں وہ اب بھی غنودگی میں پڑی تھی۔ وہ پرنس اس کے سر پکڑا اس کے بال سونگھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھتا ٹیبل کاؤچ کے نزدیک پہنچ کر اس پر بیٹھتے فرشتے کے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ زحم نیچے کو دبا تھا۔ اس نے فرشتے کا پیر ہاتھوں میں تھام کر سیدھا کیا۔ زمین میں زحم میں مٹی اور خون ایک ساتھ جم سا گیا تھا۔ وہ نیم گرم پانی میں ڈوبے کپڑے کو نچوڑ کر فرشتے کا زخم صاف کرنے لگا۔ اچھے سے یہ کرنے کے بعد اس نے صاف زخم کو دیکھا جو کافی گہرا تھا۔ دیکھنے سے لگا یقیناً کسی کانچ کے ٹکڑے سے کٹا تھا پیر۔ اس کا پیر واپس سیدھا رکھ کر اس نے میڈیکل باکس میں سے ٹیوب نکالی۔ کیب میں اچھی خاصی مقدار میں گہرے رنگ کا پتہ سا مواد نکال کر اس نے فرشتے کے زخم پر ڈالا۔ جلن کی شدت سے فرشتے کے لبوں سے ایک لمبی سسکاری نکلی تھی۔ اس کے سر پر کھڑا پرنس فوراً بدھا کر پیچھے ہو ہا 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 ٹیبل پر بیٹھے وجود کا باری کہہ کر فضا میں گونجا۔ بولا تھا نا مصیبت ہے یہ، اب کر لو محبت اس سے۔ اس نے پرنس کی سمت دیکھتے تمسخر سے کہا اور نظریں واپس فرشتے پر ٹکا دی جس کا منہ کاؤچ کی پشت میں چھپا تھا۔ جانتا نہ تھا پرنس کو تو اس سے محبت ہوئی ہے، پر اسے خود اس انجان بے ہوش پڑے وجود سے ایک جان لیوا مرض لاحق ہونے والا ہے عنقریب۔ سر جھٹک کر اس نے نظریں واپس فرشتے کے پیر پر مرکوز کر لی۔ زخم پر ٹنکچر لگانے اور پھر اس کے اطراف اینٹی سیپٹک کریم لگانے کے بعد اس کے پیر کی پٹی کری۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پانی کا برتن اٹھا کر وہ کچن میں واپس آیا۔ سنک میں گندا پانی پھینک کر اس نے برتن دھوئے اور اپنا لائٹر اٹھا کر آتش دان کی طرف چلایا۔ ہاتھ بڑھا کر ایک لکڑی اٹھائی اور آتش دان میں آگ روشن کر دی۔ وہ اپنی وائٹ شرٹ اتار کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب پرنس نے بونک کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب کیا مصیبت ہے، آ جاؤ سوتے ہیں۔ نیند سے بوچھل ہوتی آنکھوں سے وہ مردم باری آواز میں بولا۔ پرنس اب کے دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی جینز کا پائجہ منہ میں کھینچنے لگا۔ کیا ہے پرنس، دماغ خراب مت کرو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اپنا پائجہ اس کے منہ سے آزاد کرواتے اوپر آ گیا۔ اب کے پرنس رونا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا بونکو، کیا بات ہے؟ پرنس نے اس کے غصے سے بڑی آواز سن کر فوراً آنکھیں نیچے کر کے اس کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلایا جہاں وہ فرشتے کے کاوچ پر آ کر رکا تھا۔ کیا کروں اب اس کے ساتھ، ماں بنا دوں کیا تمہاری؟ اس نے غصے سے پرنس کو گھورتے ہوئے کہا جو اب بول بول کر اس کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنی اس ناہنجار بیٹی کو لات مار کر گھر سے اس وقت باہر نکال دے اور آرام سے سو جائے۔ وہ مرتا وہاں سے واپس نکلنے لگا تھا جب اس کی نظر فرشتے کے کانپتے پیروں پر پڑی۔ سمجھ گیا اتنی دیر سے پرنس کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ جھکا لب بینچ تھے۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے ایک بلینکٹ نکالا اور کھول کر فرشتے پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر پرنس بھی اب پرسکون ہوتا وہاں ہی بیٹھ گیا تھا۔ جانور اتنا حساس تھا، پر یہ انسان، یہ تو شاید پتھر کا دل سینے میں لیے پیدا ہوا تھا یقیناً۔ چلو اب سونے یا جہاں ہی پڑے رہو گے۔ اوپر اپنے روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے پرنس سے استفسار کیا جو اس کی بات سن کر کمر موڑ کر بیٹھ گیا۔ ناراضگی کا اظہار تھا یہ۔ صحیح ہے پھر صبح اس کے ساتھ ہی واک پر جانا۔ یہ کہتے وہ اوپر آگے اپنے پیچھے 4 قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں اوندا لیٹ گیا اور اس ہی لمحے پرنس اس کی شرٹ لیس بیک پر کدا تھا۔ گڈ نائٹ، اپنے تکیے میں منہ دیے کہا گیا۔ جواب میں پرنس اس کی پشت پر سر رکھتے لیٹ گیا۔ پرنس کے جسم سے نکلتی حرارت اس کو سکون بخش رہی تھی۔ پرسکون سانس ہانش کرتا وہ آنکھیں موند کر فوراً ہی نیند کے آغوش میں غرق ہو چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ فوراً اپنے وجود پر لدا بلینکٹ اس نے ایک ہاتھ سے اتارتے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ کاوچ پر لیٹے لیٹے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ لکڑی کی چھت، لکڑی کی دیواریں، فرش پہ لکڑی ہی کا یقیناً یہ ونڈ ہاؤس ہی تھا۔ کس کا یہ نہیں پتہ تھا۔ پتہ چل سکا اس کو جس بہار میں پوری رات پھونک رہی تھی وہ اس وقت اتر گیا۔ تبھی جس سمے جان محسوس کرتی وہ صوفے پر اٹھ بیٹھی مگر پیر میں زخم کے سبب اب بھی درد تھا۔ منہ سے ہلکی سسکی نکلی۔ سسکی کی آواز سنتا کافی دیر سے اس کے پاس کھڑا پرنس جو کچھ لمحوں قبل ہی اپنے مالک کے پاس کچن میں جا کھڑا ہوا تھا واپس بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ فرشتے نے چونکہ اس سے دیکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔
سفید اور ہلکے سیاہ رنگ کے اونچے لمبے نیلی آنکھوں والے سائبرین ہسکی کو دیکھ کر فرشتے کی تو آنکھیں ہی چمک اٹھی۔ ہے کیوٹ کم ہیئر۔ پرنس اس کو خود کو یوں تکتے دیکھ فوراً اپنی جگہ پر رک کر اسے اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ فرشتے کو تو صبر نہ ہوا تھا، بس نہ چلی اس کو خود میں بینچ لے۔ اس کی پیار بڑی پکار سن کر پرنس اس کے قدر نزدیک آ گیا۔ ڈرو نہیں، یہاں میرے پاس آؤ۔ پرنس نے پھچکار کر صوفے پر ہاتھ پھیرتے اس کو اپنے پاس بلایا۔ کچن میں کھڑے وجود نے چون کر سریلی سی مدھم آواز سنی، پر ویسے ہی چولہے پر جھکا رہا۔ دوسری طرف پرنس فرشتے کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب وہ اس کے سر میں محبت سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی کرنے کے بعد جب اس کو اندازہ ہوا کہ سامنے کھڑا لہیم شہیم کتا بے ضرر ہے، تو اس نے ہاتھ بڑھاتے پرنس کو خود میں بینچ لیا۔ ہائے کتنے نرم ہو تم کیوٹی، وہ اس کے گردن پر سر رکھتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پرنس بھی اس کے کندھے پر سر ٹکائے منہ کھولے خوشی سے ہانپنے لگا۔ کچن میں کھڑے وجود نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور کچھ ہی پلوں میں حیرت کی جگہ آنکھوں میں شدید تیش نے لے لی تھی۔ پرنس وہ سنگھ کے جانب منہ کرتا بلند آواز میں غرایا۔ فرشتے اور پرنس دونوں ہم وقت اس کی داڑھ پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ پرنس تو فوراً کچن کی جانب بھاگا جبکہ وہ فرشتے کی صحیح حالت غیر ہوئی تھی۔ کل رات والی گمبھیر باری مردانہ آواز سنتے تو کیا وہ سب خواب نہیں تھا جو میرے ساتھ کل ہوا؟ وہ جن نما شخص، کیا اس نے میری مدد کی ہے؟ مدد کیا کہ بس اس گھر میں لا کر پٹک دیا۔ وہ منہ بسوڑتی صوفے پر سے اٹھی تھی کہ پیر پر کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً واپس صوفے پر بیٹھی اور جھک کر پیر دیکھا جس پر سلیقے سے پٹی کی ہوئی تھی کسی نے۔ اسی لیے کہتے ہیں فرشتے میڈم، فوراً جلد بازی میں کسی کے متعلق رائے نہ قائم کرو۔ اس نے سر جھٹکتے خود کو ملامت کی، جس کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی اس نے ہی اس کے زخم کی مرہم کی تھی رات کو۔ اچانک ٹیبل پر رکھے بڑے سے کیمرے پر اس کی نظر پڑی۔ ہائے میرا کیمرہ، اس نے خوشی سے کہتے کیمرے کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں تھاما۔ اتنا بڑا اور بھاری کیسے ہو گیا؟ اچانک وہ تشویش سے کیمرے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جب اس کی نظر کیمرے کو گلے میں ڈالنے والے ہینڈ پر پڑی جس پر سنہری حروف میں کیلی گرافی کے انداز میں ڈین نائٹ لکھا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی کیمرے کو دیکھا۔ دنیا کے مشہور ترین ڈارک وائلڈ لائف فوٹوگرافر کا کیمرہ جہاں اس ٹیبل پر وہ تو حیرت کے ساتھ میں آسمان بانتی۔ اس وقت ڈاکومنٹری میں اس نے دیکھا تھا ڈین نائٹ سیم اس ہی ماڈل کا ایسا ہی کیمرہ استعمال کیا کرتا تھا، البتہ اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا۔ فرشتے کا فیورٹ فوٹوگرافر تھا ڈین نائٹ اور اس کا کیمرہ جہاں حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کیمرہ دیکھتی اس کے ہاتھ سے کیمرہ گرنے ہی والا تھا جب سامنے سے آتے شخص نے اپنا عزیز ترین کیمرہ اس انجان لڑکی کے ہاتھ میں دیکھے غصے سے لب پین تھا وہ اس حقائق فوراً اس کے ہاتھ سے کیمرہ جبڑ لیا۔ ہمت کیسی ہو تمہاری میرا کیمرے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ مدام غصے سے دبی آواز میں اس کے سائے پر بولا۔ فرشتے نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس وقت شرٹ لیس تھا۔ اس کا لمبا چوڑا سفید وجود اپنے یوں اتنے نزدیک دیکھا فرشتے نے فوراً سسپٹا کر نظریں نیچے جھکا لی اور فوراً 2 قدم پیچھے ہوگی۔ یہ کیمرہ آپ کا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مقابل نے دلچسپی سے اس کے لرزی پلکوں کو دیکھا اور اس کی یہ صفت آج پہلی مرتبہ دیکھی تھی اس نے۔ ہاں، بڑی بے لچک آواز میں جواب آیا۔ فرشتے نے فوراً نظر اٹھا کر مقابل کے چہرے کو دیکھا۔ آئس بلو آنکھیں، بھورے بالوں، سفید رنگت پر ہلکی بھوری شیو والا یہ ہینڈسم مرد کہیں سے بھی اس کی سوچ والا ڈین نائٹ نہ تھا۔ اس نے تو ہمیشہ سے ایک بڑی عمر کے آدمی کا نقشہ ڈین نائٹ کے متعلق اپنے دماغ میں کھینچا تھا، پر یہ کیا، یہ تو بالکل بھی ویسا نہیں۔ مقابل بھی اس وقت سامنے کھڑی لڑکی کی حیرت سے بڑی شہد رنگ آنکھوں میں براہ راست جھانک رہا تھا۔ فرشتے نے فوراً آنکھیں نیچے کر لی۔ حکمہ کی کچھ دنوں پہلے کہی گئی بات اس کو بالکل ٹھیک لگی۔ اس وقت اس کی آنکھیں عجیب مقناطیسیت لیے ہوئے تھی جیسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کے لیے براہ راست ان آنکھوں میں دیکھا تو میں ایک لمحے کو بھی نہ دیکھ پائی۔ ان آنکھوں میں سمجھ میں آنے والا جنون تھا، ایک کچھ بعید لیے ہوئے ہو جیسے۔ اس کے ساتھ بھی تو بالکل یہ ہوا تھا۔ اس وقت وہ ان نیلی گہری آنکھوں میں مزید دیکھ نہ پائی۔ پہلی نظر میں ہی فرشتے کو سان ہتا کر گئی تھی یہ اب ڈین نائٹ ہے۔ ہونٹوں پر زبان پھرتے نظر جھکائے کہا گیا۔ مقابل نے جھک کر اپنے ہاتھ میں تھاما کیمرہ واپس ٹیبل پر رکھا۔ فرشتے نے اس کو جھکتے دیکھ اس کی پشت پر دیکھا جہاں اس کی گردن پر ذرا نیچے
لوسیفر کے 2 ونگز ٹیٹو ہوئے تھے۔ شک کا اب کوئی شبہ ہی نہ بچا کیونکہ ڈے نائٹ کا سمبل یہ ونگز ہی تھے۔ وہ بغیر اس کی بات کو کوئی جواب دیے واپس کچن میں بڑھ گیا۔ فرشتے نے نظریں اٹھا کر اس کو کچن میں جاتے دیکھا۔ اس کو یوں کسی غیر مرد کو شرلس دیکھنا بہت گرا گزر رہا تھا، پر اپنے آئیڈیل سے بات کرنے کا موقع کیسے ہاتھ سے یوں جانے دیتی۔ پلیز مسٹر ڈن، کیا آپ شرٹ پہن سکتے ہیں؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز۔ اس نے پلیز پر زور دیتے پرجوش آواز میں کہا اور واپس بیٹھ گئے تاکہ ڈین کو نہ دیکھ پائے۔ جبکہ کچن میں کھڑے ڈین نے حیرت سے صوفے پر بیٹھے لڑکی کو دیکھا۔ عجیب معلوم ہے بات کا شرٹ سے کیا تعلق؟ وہ سوچتے ہوئے سلیپر کے سیاہ ماربل کے بول میں دودھ ڈالنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ میں ہی ڈے نائٹ ہوں؟ شرٹ والی بات کو سراسر نظر انداز کرتے وہ پورج سے بڑا بول ہاتھ میں تھامے آیا اور اس کے مقابل کاؤچ پر پورا پھیل کر بیٹھ گیا۔ فرشتے نے اس کی باری بے تاثر آواز قریب سے سنتے سر اٹھا کر پرجوش ہوتے اس کو دیکھا، لیکن پھر جھنجھلاہٹ سے سر نیچے جھکا لیا، جبکہ مقابل کے لیے حیران کن انداز جھنجھلاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ منہ میں پورج سے بڑا چمچ ڈال کر اس نے سرخی مائل بے تاثر آنکھیں فرشتے پر ہی گاڑی رکھی۔ آپ شرٹ نہیں پہن سکتے مسٹر ڈین، اس نے منتی لہجے میں کہا۔ ڈین نے ابروج اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میرے شرٹ کا کیا تعلق ہے؟ اس سب سے سوال کیا گیا۔ فرشتے سوال پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایک تو یہ انگریز کس چیز کی غیرت یا لحاظ نہیں ان میں؟ منہ بسوڑ کر فرشتے نے سوچا ڈین اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات غور سے دیکھ رہا تھا۔ پرنس جاؤ شرٹ لے کر آؤ میری، اس نے دونوں کو ٹکر ٹکر تکتے پرنس سے کہا اور فرشتے کی مشکلات میں حد درجہ کمی کر دی۔ پرنس اس کی بات سن کر سیڑھیوں کی جانب بھاگا اور چند سیکنڈ میں ہی واپس نیچے ان کے سامنے تھا۔ دانتوں میں بلو شرٹ دبی ہوئی تھی۔ فرشتے نے محبت سے اس کو دیکھا، جبکہ ڈین کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی۔ تبھی اس نے آرام سے ہاتھ میں پکڑا بال ٹیبل پر رکھا اور شرٹ پہننے لگا۔ اوہ گڈ ڈاگ کم ہیئر، اس نے محبت سے پرنس کو اپنے نزدیک بلایا جو اس ہی انتظار میں تھا۔ فوراً اس کی گود میں منہ رکھ بیٹھ گیا۔ فرشتے اس کے سر پر انگلیاں پیار سے پھرنے لگی، نظریں اس پر ہی ٹکی تھی، جبکہ ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ڈین کو یہ حسین شاہد آنکھوں اور بالوں والی لڑکی اس وقت زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگی تھی۔ دانت پیستے اس نے آگ کی طرح اڑتا ابال اپنے اندر ہی دبایا۔ سرخ ہوتی آنکھیں ان دونوں پر ٹکی تھی۔ پرنس، وہ ہلکی آواز میں گرایا۔ پرنس نے چونک کر اپنے مالک کو دیکھا۔ فرشتے نے بھی اس ہی لمحے چونکتے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو ہونہار نظروں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیشتر ہڑبڑا کر پرنس سے دور ہوئی۔ پرنس چلتا ہوا ڈین تک آیا۔ ڈین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، نظر ہنوز صوفے پر سامنے بیٹھے نرم سی لڑکی پر ٹکی تھی۔ جھک کر اس نے اپنا پورج کا بول پرنس کے آگے رکھ دیا اور خود اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا فرشتے تک آیا۔ فرشتے نے سر اٹھا کر آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا جو اس کے ارد گرد کاؤچ پر بازو ٹکائے اس پر جھکا تھا۔ فرشتے پیچھے ہو کر صوفے کی پشت میں گھس گئی۔ حیران سنہری آنکھیں سامنے کھڑے شخص کی سرخی مائل آئس بلو گہری آنکھوں میں ٹکی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں چاہے جو بھی تاثر ہو، پر وہ بھی فرشتے یوسف تھی۔ ڈرنا اور دبنا تو سیکھا نہ تھا اس نے کسی سے بھی۔ تمہاری مدد میں نے کل رات اس لیے نہیں کی کہ تم یہاں میری چیزوں پر قبضہ جماؤ، اپنی حد میں رہو۔ پیر ٹھیک ہو جائے تو چلے جانا یہاں سے، اوکے؟ اس نے نگاہیں ہنوز اس کی سنہری آنکھوں میں ٹکائی اپنی بات کی تاکید چاہی، پر وہ سوالیہ نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب آپ کی چیزوں پر قبضہ کیا مسٹر ڈین؟ میں تو اٹھی تک نہیں یہاں سے، دیکھیے آپ بلا وجہ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ تشویش بڑے لہجے میں کہا گیا۔ ڈین لب بینچ کا ایک سرد سانس اس کے ماتھے پر چھوڑتے اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ چل گیا اس مصیبت کا ٹیپ ریکارڈ اور کچن کی طرف قدم اٹھاتے سوچا گیا تھا، جبکہ کاؤچ پر بیٹھے فرشتے کا اس کی اس حرکت پر دل دھڑکا تھا۔ اس کی گرم سانسوں نے فرشتے کی پلکوں کی بار کو لرزا دیا تھا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اتل پتل سانسوں کو قابو کیا اور کھڑے ہوتے پھر سوال کیا، بتائیے نا ڈین سر، میں نے تو آپ کی کسی چیز پر کوئی قبضہ نہیں کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لنگڑا کر چلتے ہوئے جو نیچے جھکا کچن کبرڈ میں سے کچھ نکال رہا تھا، اپنی مطلوبہ چیز نکال کر وہ سیدھا ہوا اپنا چہرہ فرشتے کے سامنے کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی بڑی کلاڑی اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی۔ فرشتے نے حیرت اور ایک انکہے سے تاثر کے زیر اثر اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھا۔ لمحوں میں ہی وہ اس شخص سے جھجک سے محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ یاد کر کے کہ کل رات وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا یہاں لایا تھا، میری چیزوں سے جتنا دور رہ سکتے ہو اتنا دور ہو، کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔
نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں میں گڑی تھی۔ فرشتے نے ہونٹوں پر زبان بھرتے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ کھلاڑی اس کے سر کے اوپر سے ایک ہاتھ کی مدد سے گھماتا باہر کی جانب چل دیا۔ پاگل آدمی، فرشتے نے دانت پیس کر کہا۔ تمام تاثرات رفو چکر ہو گئے تھے۔ اب تھا تو محسوسات۔ دین کے قدم دروازے پر فوراً تھمے اس کی طویل آواز سن کر۔ مجھے اردو آتی ہے، پشت اس کی جانب کیے ہوئے ہی کہا گیا۔ فرشتے نے رات کا منظر یاد کر اپنا سر پیٹ لیا جب اس نے اردو ہی میں فرشتے کو جنگل میں مخاطب کیا تھا۔ جی سر، میں نے دیکھا تھا ڈاکومنٹری میں آپ کو اردو کے علاوہ ترکش، رشین اور اسپینش بھی آتی ہے نا؟ فرشتے نے فوراً اپنے چوری پکڑے جانے پر بات بنائی۔ وہ اس کی بات کا بغیر کوئی جواب دیے باہر چلا گیا۔ فرشتے بھی اس کے پیچھے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے دین کو دیکھنے لگے جو سوکھے درخت پر چھوٹی لکڑیاں رکھے ان کو کلہاڑی کی مدد سے دو ٹکڑوں میں کاٹ رہا تھا۔ لحاف سندھو کی شرٹ پر ورزشی جسم پر چپکی ہوئی تھی، چوڑے کندھے الگ سے نمایاں تھے، ورزشی بازو جن کے مسلز ہاتھوں کے اوپر نیچے حرکت سے مزید پھولے ہوئے لگنے لگے تھے۔ چپکی ہوئی شرٹ کے سکس پیک بے نمایاں تھے۔ ماتھے پر بکھرے بال جو بدلوں کو چیرتی سنہری دھوپ میں سنہری لگ رہے تھے، عموماً یہ لائٹ براؤن لگتے تھے۔ آنکھیں نیچے تھی جس کے سبب وہ ان کے رنگ کو دھوپ میں نہ دیکھ سکی۔ بھاری مشقت کے سبب چہرے کا رنگ سرخ مال ہو رہا تھا۔ دروازے کے پٹ سے ٹیک لگائے اوپر سے نیچے تک وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔